صاحب ایک بہت دور سے کسی نے رشک سے آپ کو سلام بھیجا ہے، اسار کسانہ صاحب نے، رشک بھرا سلام ہے، ہم سب کا سلام لوٹا دو۔ وعلیکم السلام۔ تو اور انہوں نے بہت دور سے سوال بھی کیا ہے، ان کو ان کے جنون نے وہاں بھی فارغ نہیں بیٹھنے دیا، تو انہوں نے سوال بھی کیا ہے۔ تو اب ان کو یاد کرنے کے لیے ہم ان کے سوال سے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں پروفیسر صاحب کہ آؤٹ گروتھ تصوف کا اہم جز ہے، یعنی ایک فیز سے دوسرے فیز کا سفر اور ترقی، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آؤٹ گرو کر رہے ہیں؟ اس سفر کے سنگ میل کیا ہوتے ہیں؟ خواتین و حضرات، ویلکم بیک۔ Even the first question shows how much depth now the inquiry has got. اصل میں ہر آدمی کو ایک جنرل اسٹیمیٹس ہوتا ہے۔ یہ سوال اس چیز پہ بھی جاتا ہے کہ ہم شیطان کو اور جن کو کیسے جان لیتے ہیں۔ ہر انسان کا جو اس کا پریزنٹ ایٹیچیوڈ میں اس کو پتہ ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں، میری یہ عادات ہیں، میں اس طرح سوچتا ہوں، اس طرح میں نے کام میں جانا ہوتا ہے۔ ہماری جنرل ہیومن روٹینز جو ہیں وہ ہمارے اندر ڈرافٹڈ ہوتی ہیں، اور ہم چاہیں نہ چاہیں ہم نے اپنے ذہن کو کچھ پرائیورٹیز، کچھ لیسر پرائیورٹیز اور کچھ چوائسز دیے ہوتے ہیں۔ جب ہم آؤٹ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے چوائسز انڈر ریویژن چلے جاتے ہیں۔ لیٹس سے کہ اگر میں نے اپنے طور پہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں گا، اور مین وائل مجھے کوئی اچھا چانس مزید پیسے کمانے کا حاصل ہو جائے، اور وہ دونوں کانٹراڈکٹری ہوں، تو اگر میں تعلیم کو چنوں گا تو میں نے آؤٹ گرو کر لیا، میں نے ایک لیسر ویلیو کو ایک بیٹر ویلیو پہ ترجیح دے لی۔ اسی طرح اگر میرے نزدیک مسجد و جو کنشک کا مسئلہ پیش آ جائے اور گرجے کا مسئلہ پیش آ جائے، جیسے اس شعر میں بھی ہے کہ میرے آگے اور پیچھے کلیسا ہیں اور مسجد ہے، تو میرے چوائسز ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں نے آؤٹ گرو کیا ہے، ڈو آئی وانٹ ٹو گو بیک۔ یا اگر میں کسی سوسائٹی کو سمجھے کہ یہاں ایک اچھا بھلا سمجھدار مگر سلائٹلی ٹائٹ کنڈیشنز میں ایک بندہ جو ہے وہ وش کر رہا ہے کہ مجھے مزید آسانی نصیب ہو، مگر وہ رسک نہیں کیلکولیٹ کر رہا جو کسی ٹرانسفرنس آف دی ادر سوسائٹی کے لیے ہو رہے ہیں، وہ صرف ایک جنرل ویلیو، آسانی زندگی کے لیے زیادہ اشیاء کے خریدنے کو اپنا ایمبلم بنا رہا ہے، تو یو کین بی ویری شیور کہ اس کے ذہن نے آؤٹ گرو نہیں کی۔ ہم مروجہ تمام عادات سے اور ان چیزوں سے جن کے اندر ساری دنیا شکار ہوتی ہے، اگر ہم ان سے غور کریں اور ان کی بے ثباتی کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ہم کسی بہتر ویلیو کو پلٹنا چاہیں، تو پھر ہمیں ایک آؤٹ گروتھ نصیب ہوتا ہے۔ زُیّنَا لِلنَّاسِ سے حُبُّ الشَّہَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ یہ وہ پرائرٹیز ہیں جو ہر انسان کے نصیب میں ہیں۔ عورتیں، بچے، خاوند، ہسبند، گاڑیاں، یہ ساری پرائرٹیز ہیں۔ اگر آپ ان کو سسپینڈ کر کے لرننگ کی طرف جاؤ، دنیا میں اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی ٹاپ پرائرٹی ہے، اسے جاننا اور اس کے لیے علم حاصل کرنا۔ مگر جب ہم ان کو ٹپیکل رویوں سے اپناتے ہیں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ تمام مساجد یا تمام سکولز کیا ہیں، آپ کی میں پرائرٹی کی بات نہیں کرتا، مگر جب وہ پرائرٹیز کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایک ہلکا سا واقعہ سناتا ہوں کہ میں جب حسن ابدال سے گزرتا تھا، وہاں ایک دیوار بنی ہوئی تھی، اس دیوار چھوٹی سی دیوار تھی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ذل الہی عالم پناہی شہنشاہ ہند جلال الدین محمد اکبر کے حکم سے یہاں دلارام کنیز کو زندہ چنوایا گیا۔ جب وہ میں کھڑا ہوتا تھا تو میرا سانس گھٹنے لگتا، because I would think of that poor little Kaniz
کہ جس کو بادشاہ عالم نے اس وقت اس زندہ دیوار میں چنا گیا ہوگا. And would he imagine when the last brick was placed on it? مگر اب مجھے اس سے زیادہ کوفت ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان آج کے علماء نے دین کو مدرسوں کی دیوار میں چنوایا ہوا. Nobody allows, کوئی نہیں چاہتا. سانس گھٹ رہا ہے اسلام کا. وہ جو کائناتی مذہب تھا, وہ جو زمین و آسمان نہیں, ایک کائنات نہیں 7 کائناتوں کو کور کرتا تھا جو مذہب. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اس مذہب کو آپ چھوٹی سی مسجدوں کی اور مدرسوں کی دیوار میں قید کرتے ہیں. اس کے بعد اس آپ کا دم نہیں گھٹے گا. کیا اتنی متشدد غیر معقول لوکل تعلیم سے آپ کا دل نہیں گھٹے گا؟ یہ جو پورے اسلامی معاشرے میں آج گھٹن ہے, کس نے آپ کو کہا کہ خدا آپ کو اذیت دینا چاہے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ نے نسل انسان کو عذاب کے لیے پیدا کیا؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا میں کسی اور قرآن کی آیات پڑھتا ہوں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم, ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دیں, ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم اچھے ایمان والے ہو, میری یاد والے ہو, تو مجھے یاد کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دیں. جب اتنے خوبصورت وعدے, اتنے خوبصورت آپ کو اس نے تحفے تحائف دے, اور کسی آنکھ کو نہیں بتا کہ اس کی آنکھ سے اوجل کیا کیا انعامات, کیا کیا خوبصورتیاں اللہ نے اس معمولی سے مقام سے جلدی سے گزر جانے کے بعد اس نے ایک مستقل حیات ابدی میں آپ کے لیے رکھے ہیں. ہماری پرائیورٹیز یہاں سے بنتی ہیں. ہمارے تمام زندگی کے عوامل فرسٹ پرائیورٹی سے بنتے ہیں. خادم و حضرات, اسی لیے آئی ڈونٹ سے, اگر آپ کو یہ سوچنا ہو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, تو آپ خوب غور کرو کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ از دی ٹاپ پرائیورٹی, آپ پھر امیجن کرو کہ آپ یوم حشر میں کھڑے ہو اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے زندگی میں کس چیز کو اہمیت دی, اور اگر آپ کہہ دو ہم نے تو اللہ آپ کو ٹاپ پرائیورٹی سمجھا تھا, تو کیا خیال ہے اللہ میاں کوئی جوتم پیزار شروع کر دیں گے آپ سے؟ کیا وہ عذاب دے دیں گے؟ آپ کو وہ تعلیم ڈھونڈنی چاہیے جو انکویسچنیبل ہو, پاکستانی حکومت کی طرح فول پروف نہ ہو, جو اصلی فول پروف ہو, کہ جب وہ آپ پوچھے جائیں گے آپ کیا سیکھ آئے, کس استاد سے کیا پایا, اگر آپ یہ کہو گے کہ پروردگار میں نے پوری زندگی میں نہ رزق کو نہ معاملات زندگی کو ان کی قدر ضرور کی, ان کی اہمیت تھی, بٹ اے اللہ یو ور مائی ٹاپ پرائیورٹی. کس کا خیال ہے کہ یہ کویسچنیبل ہے؟ کس کا خیال ہے کہ یہ کہنے پہ آپ کو سزا ملے گی؟ پھر جب آپ دوسرے سبق کو سیکھتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں کو تسبیح طاقت کے لیے نہیں کر رہا, میں نے کوئی جن بھوت نہیں اڑانے, مجھے عمل حاضرات میں دسترس حاصل ہو نہ ہو, میں نے تو صرف اللہ کا حکم پورا کرنا ہے کہ جب تم نماز روزہ کر بیٹھو تو مجھے یاد کیا کرو, میں تمہاری یاد کو بہت پسند کرتا ہوں. ہم بھی جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار, گو میں رہا, کیا اللہ مجھے بھی تو نے بڑا مصروف رکھا ہے, بیوی میں, بچوں میں, نوکریوں میں, اوٹ پٹانگ مسافرت میں, مگر یقین کر گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. کیا مطلب اللہ آپ کو سزا دے گا اس بات پہ؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آقا و رسول کی بات مانی اور زندگی بھر میں اعتدال کے لیے کوشش کرتا رہا, میں اپنے رسول کی مطابقت کی کوشش کرتا رہا, میں نرم دل رہا, میں حسن اخلاق میں رہا, میرے رسول کو آپ نے تمام کائنات سے بہترین اخلاق دیے تھے, میں سارے نہیں فالو کر سکا, مگر مجھے محبت بڑی تھی اپنے رسول سے, میں نے ان کی ایک عادت خریدنے کی کوشش کی,
ایک عادت اپنانے کی کوشش کی، میں نے اللہ اپنے وعدے پورے کرنے کی کوشش کی، میں نے اپنی گنجائش سے بڑھ کر خرچ نہیں کیا، میں متوازن رہا، تو یقین جانیے کہ ایسے یقین رکھنی چاہیے جس پہ کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا۔ نہ اللہ کے رسول کی صفات اعتدال پہ کوشچن ہو سکتا ہے، نہ آپ کے اس کے سیکھنے پہ کوشچن ہو سکتا ہے، نہ آپ کی، دیکھو آپ نماز پڑھتے ہو، کوئی کوشچن پیدا ہو جاتا ہے، کس خیال سے پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو، ریاکاری تو نہیں ہے، خود خدا کہتا ہے کہ ریاکار بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر جب آپ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہو تو اٹ از ٹوٹلی انکویسچنیبل، یہ آپ کے ذاتی تعلق سے ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند کریم کے حضور جانے سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس اعتماد سے جاؤ کہ ہم نے اللہ کی منشا و مرضی پوری کر دی ہے۔ جب بھی یہ کوشچن اٹھیں گے اور جب بھی آؤٹ گروتھ تبھی ہوگا جب ان چھوٹے چھوٹے مصائب سے گزرتے ہوئے، معمولات سے گزرتے ہوئے، زمانے کے ادوار سے گزرتے ہوئے، یہ انٹلیکچول کیوریوسٹی سے گزرتے ہوئے، فیشنیبل آئیڈیل سے گزرتے ہوئے آپ نے کبھی اپنی پرائیورٹی کو نگلیکٹ نہیں کیا، یہی اوور گروتھ ہے۔ پروفیسر صاحب، ایک آپ کے بہت پرانے شاگرد ہیں، ان کا سوال ہے کہ سر لیکچر تو بہت اچھا تھا لیکن اپنے اوپر نگاہ ڈالنے، اپنے نفس کو سمجھنے، باطنی گناہوں سے بچنے کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ ایک کم پڑھا لکھا اپنی خامیوں کو کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ استعمال کرتے ہیں طریقہ جو وہی ہے، جب ایک انسان کو اپنے اوبیس ہونے کا احساس ہو جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ روز بھاگ دوڑ رہے ہو، مشقیں کر رہے ہو، تھوڑا سا کھانا کم کر رہے ہو، تو جب آپ اپنے یہ بھی تو نفس کا اشکال ہے کہ آپ کو تردد ہوتا ہے کہ مجھے تو چاہیے تھا میں اتنا اپنے آپ کو بڑھنے نہ دیتا۔ جو آپ کے فزیکل لیولز ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے، وہی اسپرچول لیولز ہیں۔ اگر غصہ آ رہا ہے آپ کو زیادہ، آپ بار بار اس سچویشن سے گزر رہے ہو، آپ اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کرنے کے بہت سارے طریقے جان رہے، مگر آپ کر لو گے، عمر کے ساتھ بھی کر لو گے، مگر سوال یہ ہے کہ آپ نے سارے یہ کنٹرول جو ہیں اس کے پیچھے صرف نیت بدلنی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہو نہیں، میں اپنی کمزوریوں پہ اپنے لیے نہیں، اپنے خدا کے لیے قابو پاؤں گا۔ جب آپ کی ڈائریکشن، نیت اور پرائیورٹی چینج ہو جاتی ہے تو پھر اللہ آپ کے ارادوں کے شریک ہو جاتا ہے، آپ کو رحم و کرم سے نوازتا ہے اور آپ کو قدرت بخشتا ہے کہ آپ اپنی خامیوں پر قابو پا جائیں گے۔ سوال جو ہے یہ تقریباً یہ سمجھیے کہ کوئی 50-60 سوالوں کی ایک ریپریزنٹیشن ہے۔ یہ سوال ہمارے پاس بہت کثرت سے آیا ہے کہ کیا یہ نئی فارم ہونے والی پارٹی پاکستان فریڈم موومنٹ کو آپ کی سرپرستی حاصل ہے اس پارٹی کو؟ اور اس کا اگلا حصہ ہارون صاحب سے سوال ہے، وہ پارٹیوں میں کون ہوتا ہے؟ بندے ہوتے ہیں۔ پارٹیوں کو کون اپنی یعنی اتنی بڑی آرزو بناتا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو آخر کب تک آپ اپنی ذمہ داریوں سے کیوں آپ نے غافل رہنا ہے سیکھ لیا ہے؟ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ ہر چیز کے مقدر میں ہم لوگوں کی یہ عمر ریزی ہے، ہمارا ہی عمل ہے جو ان چیزوں کو درست کرتا ہے۔ تو all I say is about this کہ بڑی مشکل سے ایسے لوگ ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ جو آپ کو جانتے ہوں، آپ کو سمجھتے ہوں، آپ کے مسائل سے آگاہی ہو، وہ آسمان سے نہ اترے ہوں۔ ابھی تک پاکستان نے 2 تجربات کیے ہیں، ایک انڈسٹریلس ریولوشن کا تجربہ کیا ہے، ایک ایگریکلچرل ریولوشن کا تجربہ کیا ہے۔ اس مرتبہ اگرچہ خان صاحب کے آنے کے بعد ہم نے ایک تجربہ کیا تھا کہ ایک مڈل کلاس کے لوور انسٹانس سے ایک شخص نکلا ہوا عوام کے درد کو بہتر محسوس کرے گا، مگر خواتین و حضرات بات صرف اس کے محسوس کرنے کی نہیں ہوتی، اس کے کمپلیکسٹیز کی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر اتنے کمپلیکسز ہوتے ہیں جو ایک نظر سے، ایک شہرت خیال سے بدل جاتے ہیں۔ وی ٹرائی آور بیسٹ، ہم نے اب نارمل سے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے،
جن کے آئیڈیلز تو وہی ہیں جو باقی لوگوں کے ہیں، یعنی ان کی فلاح و بہبود کے، مگر ایسے بھی نہ ہوں کہ جب ان کو ذرا سی صورت خلائق نظر آئے تو وہ اپنے آپے سے ہی باہر ہو جائیں۔ سو وی ہیو ٹرائڈ کہ اس مرتبہ وہ میچور، خوش اخلاق، بردبار، متحمل اور یہ لوگ ایسے آئیں آگے جو آج نہیں تو کل وہ آپ کی آشیرواد حاصل کریں اور آپ ان کا یقین رکھیں اور وہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں، آپ ان کو ساتھ لے کے چلو۔ تو بہت ساری بیسک چینجز اس کے ابتدائی منشور میں ہیں جو شاید کسی اور پارٹی میں نہیں ہیں، مگر آپ کو سوچنا پڑے گا۔ یو آر ناٹ ایڈوائز ٹو جوائن، یو آر ایڈوائز ٹو تھنک، یو آر ایڈوائز ٹو نو واٹ آر یور رسپانسبلٹیز، ہاؤ یو ہیو ٹو نو دوز پیپل۔ اور اگر آپ کے معیار صداقت اور عدالت پہ پورے اتریں، وہ خلق میں رہیں گے، وہ اچھلتے کودتے ہوئے وزارتوں کی طرف نہیں جائیں گے، وہ آپ کے بیچ میں رہیں گے اور آپ ان کو آزمائیں گے، دیکھیں گے، پرکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پرکھ کتنی ظالم ہوتی ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ بل تشتنر کی دیوار پہ ایک انگلی آئی اور لکھ گئی، تو اس نے پوچھا کیا لکھا ہوا ہے؟ آخر حضرت دانیال نے جبریل کی مدد سے بتایا اسے کہ لکھا ہوا یہ تھا کہ تو جانچا گیا، پرکھا گیا، تو کم وزن نکلا۔ تو خواتین و حضرات، دس از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ۔ آپ پرکھ والے ہو، جانچنے والے ہو، دیکھو، سنو، پرکھو، جانچو اور ان کا وزن اناؤنس کر دو، اینڈ دیٹ کین امپروو یور کنٹری۔ سر، آپ کی سرپرستی کا ایک فائدہ تو ہے، پارٹی نے سوال میں اقتدار کا سفر بڑی جلدی طے کر لیا ہے، تو ہارون صاحب سے سوال ہے پارٹی اقتدار میں کب تک آ جائے گی؟ دیکھیے، یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر تو جلدی اقتدار چاہیے، حالانکہ جن لوگوں کی ہم نے مدد کی تھی جلدی انہیں بھی نہیں ملا، 20 سال انہیں بھی لگ گئے، مگر جلدی بہت تھی اور اس کے لیے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اس دفعہ کوشش کی کہ ایسے لوگ تلاش کیے جائیں جو اللہ کے کرم سے مل گئے، کوئی ہم نے یہ نہیں ہے کہ بانس لے کے کنویں میں ڈھونڈے، وہاں مل گئے اس نے اتفاق سے، اور ہم ان لوگوں کو لے کے وہیں گئے تھے اور انہوں نے تسلیم بھی کیا تھا کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور ان کی ماضی کی خدمات بھی دیکھی ہیں۔ 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ خلق خدا کی خدمت کی انہوں نے اور اپنے روپے سے کی، یہ 1-2-4 لوگ نہیں ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، اور گاؤں بسائے سیلاب زدگان کے لیے، اس کا کوئی چرچا نہیں کیا، اس کی کوئی داد طلب نہیں کی، ہیلتھ یونٹ بنائے، موبائل قصور میں ہیں اور جگہوں پہ ہیں، ابھی IDP سے جو مہاجر تھے قبائلی علاقوں کے ان کی مدد کی، اور سب کام سلیقے سے کیا، اور سب سے پہلے خود پیسہ اس کے لیے خرچ کیا، اور جا کے اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ نہیں گئے کہ ہمیں داد دی جائے۔ اس سے بھی زیادہ ایک اہم بات ہے کہ جتنے ملک کے مسائل ہیں، میں 2-3 سال سے ان سے مل رہا ہوں اور بہت لمبی گفتگو ہوئی، اور میں نے ان سے یہی کہا کہ پروفیسر صاحب کے پاس چلے جائیں، ان سے اگر آپ گائیڈنس سیکھ کریں اور صحیح راستے پہ رہیں تو باقی برکت تو اللہ نے دینی ہے، پاپولیرٹی یا اقتدار کا حصول جو ہے، خیر وہ تو مسئلہ بھی نہیں تھا، یہ تو لوگ خاموشی سے خدمت کرنا چاہتے تھے، تو یہی ایک راستہ ہے۔ پھر اگر وہ پروفیسر صاحب کی گائیڈنس آپ سیکھ کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ گرو کرتے ہیں تو یہی ایک ان نیچرل وے یہی ایک راستہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملک کے جتنے مسائل ہیں، مثلاً بیوروکریسی کیا ہے، کیا ہونی چاہیے، کس طرح اسے کام کرنا چاہیے، ماڈرن بیوروکریسی کیا ہے، مطلب پولیس کیسی ہونی چاہیے، مثلاً یہ کہ ٹیررزم کیسے ختم ہو سکتا ہے، ایگریکلچر کیسے ترقی کر سکتی ہے، عدالتیں کیسے انصاف مہیا کر سکتی ہیں، ریلوے کیسے چل سکتی ہے، PIA کیسے چل سکتی ہے، پانی کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، تمام مسائل پہ 18-19 برس انہوں نے کام کیا ہے اور وہ سب ڈاکومنٹڈ ہے، اور جس شخص نے بھی اسے پڑھا، سنا اور دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ بہت غیر معمولی کام ہے، اس سطح کا کام ترقی یافتہ ممالک میں بھی کم ہوتا ہے۔ پھر خاموشی سے لگے رہے اس پر، اور مجھے امید ہے جس طرح یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی انداز فکر یہی ہے، ہم نے بھی ان سے یہی گزارش کی اور اس پہ اتفاق رائے پایا گیا کہ کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ بنیادی ادارہ میری رائے میں جمہوریت کا جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں ہے،
وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. دنیا میں پارٹیاں اچھی بنی, قائد اعظم نے بھی سب سے زیادہ توجہ پارٹی پہ دی تھی. اگر ایک پارٹی ایسی بن جائے جس میں نچلی سطح تک منتخب لوگ ہوں, سب سے اہم بات تو خیر اس کا نظریہ ہے, اور وہ یعنی اس پارٹی میں یہ خوبی کی بات ہے کہ قائد اعظم لیڈر ہیں, ہارون خواجہ صاحب لیڈر نہیں ہیں, نہ وہ رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ اصرار کیا پچھلے کئی مہینوں میں کہ کوئی اور آدمی ڈھونڈ لیں, اور پھر کہا کہ میں بنوں گا تو 1 سال کے لیے بنوں گا, 1 سال کے بعد فیصلہ کریں. ہر چیز قائد اعظم کہتے تھے ماڈرن مسلم اسٹیٹ, تو یہ ہے ماڈرن, چاہیے ماڈرن مسلم پارٹی, مسلمانوں کی پارٹی جو خلق خدا کے لیے کام کرے, جس کو درد ہو ملک کا. یہ میں ایک بات کی تصدیق کر سکتا ہوں, ان لوگوں کو ملک کا درد ہے. اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ یہ آرگنائز طریقے سے, سائنٹیفک طریقے سے کام کرتے ہیں. میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ محنت سے کرتے ہیں, ترتیب سلیقہ بندی سے کرتے ہیں. باقی برکت تو اللہ نے دینی ہے. آپ جائیں ان کے دفاتر میں, ان سے رابطہ کریں, ان کی ویب سائٹس پہ دیکھیں, اور اگر آپ کنونس ہو, خود کنونس ہو, آپ محسوس کریں کہ واقعی یہ ایک ایسی پارٹی بنا رہے ہیں, جب وہ بن جائے گی اور وہ الیکشن میں جائے گی, ممکن ہے پہلے الیکشن میں 10, 20, 25 سیٹیں ہی ملیں, ممکن ہے اس سے بھی کم ملیں, لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بھگدڑ نہیں مچے گی انشاءاللہ. اقتدار کے لیے دیوانے نہیں ہوں گے, کمپرومائز نہیں کریں گے, اور یہ نہیں ہوگا کہ اقتدار میں لے تو خلق خدا سے بے نیاز ہو جائیں گے. تو اب دوبارہ تصوف کی طرف آتے ہیں. یہ بھی خیر تصوف کا ہی ایک حصہ ہے. اس پہ بھائی صاحب ایک سوال ہے جو آپ سے لازمی ہونا ہے, لیکن اب یہ سیاست سے گریویٹیشنل ویوز تک آتے ہیں. پروفیسر صاحب ایک صاحب ہیں, انہوں نے سوال یہ کیا, یہ بھی کئی سوالوں کا ایک سوال ہم نے بنایا ہے کہ حال ہی میں دریافت ہونے والی گریویٹیشنل ویوز کے بارے میں قرآن کوئی شہادت دیتا ہے کیا؟ یہ جو ابھی ڈسکور ہوئی, یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ, ویسے میرے خیال اس کی ایکسائٹمنٹ بڑی ہے, ان میں ہماری بھی ایک پاکستانی سائنسدان شامل ہیں. تو میں نے کل ایک بڑے محترم ایٹامک سائنٹسٹ سے اسی پہ بات کر رہا تھا. تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی ڈسکوری ہے جو انڈیویجولی اور پرسنلی آپ پر اثر ڈالے. میکسیمم بیسٹ دس کوڈ امپروو a little understanding about the universal. جیسے کوانٹم جمپ تھی, اب ایک اصول ہوا کہ کوانٹم جمپ نہیں, گریوٹی اصل میں بڑی ویک ایک طاقت ہے کائناتی طاقتوں میں سے, یہ کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے. تو پہلے خیال یہ تھا کہ یہ گیپس میں چلی جاتی ہے, اب پتہ لگا کہ یہ اس میں بھی موومنٹ ہے اور اس میں بھی ایک طاقت ہے جسے موبائل رکھتی ہے. تو ان شارٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک اس کے اتنے بڑے کوئی چینجیبل نظریات پہ یہ چینج نہیں رہے گی. بہت پہلے اس کو آئنسٹائن نے کہا تھا کہ جو اس نے کہا تھا کہ گریوٹی موومنٹ ہے, یہ کوئی خالی ایک چھوٹی سی کشش نہیں ہے بلکہ یہ ویوز کی شکل میں موو کرتی ہے. بہت سارے سائنسدانوں نے اس پہ پھر ایگری بھی نہیں کیا. اب آ کے شاید اس کی موومنٹ جو ہے انڈر کنسیڈریشن آ گئی ہے, نوٹ ہو گئی ہے. یہی ایک تبدیلی ہے. بہرحال سائنس کے لحاظ سے بہت بڑی جدت اور اختراع ہے, مگر ہم سول لوگوں کی نگاہ میں جسٹ another step towards the understanding of universe and in a better manner. That's all. تو صاحب ایک آپ کی اجازت سے ایک سوال عبدالجلیل خواجہ صاحب کی طرف ہم بھیجتے ہیں. خواجہ صاحب کے بارے میں سر نے مجھے کہا بھی تھا, ان کو دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی تن کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب نہ صرف یہ کہ اپنے پیشے کے اعتبار سے میڈیکل میں جن کا پروفیشن ہے ایک عملی اور کامیابی سے برسر عمل ہیں, بلکہ استاد کی سند ہے اس بات پر میرے لباس کہ الہیات کا بھی علم رکھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ایک صوفی اور ماہر نفسیات میں کیا فرق ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی پہلے تو سوال آپ نے مجھ سے پوچھنا تھا, اجازت آپ نے استاد سے لے لی ہے, برل پھر بھی ٹھیک ہے. تو نفسیات ایک عام آدمی کی اور ایک صوفی کی نفسیات میں کیا فرق ہوتا ہے, اسے میں استاد محترمی کے الفاظ میں سمرائز ورژن دے کے آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ سائیکالوجسٹ از ٹرائنگ ٹو امپروو دی ایگزسٹنگ سیلف اینڈ کنورٹ انٹو اے بیٹر سیلف.
جو ماہر نفسیات ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کا جو موجودہ نفس ہے، آپ کا سیلف ہے، آپ کی ذات ہے، آپ اسے بہتر بنا لیں سو دیٹ یو آر مور سکسیزفل اینڈ یو کین اچیو اکمپلش مور. لیکن اس میں وجاہت بھی ہوتی ہے. نفس آپ کو بتاتا ہے کیسی محنت سے پڑھنا ہے، کتنی چالاکی سے پڑھنا ہے، امتحان کیسے دینا ہے، اچھا ڈاکٹر کیسے بننا ہے، اور آپ نے لوگوں میں کیسے موو کرنا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہوں، آپ نے انٹرویو میں کیسے کمپیٹ کرنا ہے، اس کی ٹیکنالوجیز کیا ہیں. اس طرح کی باتیں ہر فیلڈ میں آپ کا سیلف سکھاتا ہے کہ آپ غصہ کنٹرول کرتے ہیں اس لیے کہ آپ سکسیزفل ہوں. وہ آپ کو کمرشل مینرزم بھی سکھاتا ہے، معاشرتی آداب بھی سکھاتا ہے. لیکن مسٹک کا پرابلم اس سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک ہماری عام آدمی کی یہ پرائرٹی ہوتی ہے کہ ہی شوڈ بی اے نارمل سکسیزفل سوشلی ایکسیپٹیبل پرسنالٹی. لیکن ایک مسٹک کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا سیلف اور اپنے سیلف کی ڈیزائرز کو سرنڈر کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو اپنی جتنی اس کی اپنی ڈیزائرز ہوتی ہیں، جیسے وجاہت ذات ہے، شاعری ہے. آج تو تصوف کے حوالے سے استاد نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ایک شاعر، ایک ادیب، ایک اچھا لکھنے والا، فن کا بڑا ماہر جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ کتنا ہی اس میں غرق کیوں نہ ہو، خواہ وہ ساغر صدیقی ہی کیوں نہ ہو جو نشے کے حال میں بیٹھا بادام کھا کے شعر لکھ رہا ہو اور لوگ اس کے شعر ویسے ہی اٹھا کے لے جا رہے ہوں، تو بھی وہ کسی نہ کسی طرفوں کے عالم میں ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی سٹل کیوں نہ ہو. ایک حالت اطمینان اس کو اس علمی رفت کی باعث نصیب ہوتی ہے. لیکن مسٹک کو ہر وقت یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کہیں میرے اور میرے خدا کے درمیان میرے نفس کی کوئی کیفیت، کوئی حرکت نہ آ جائے. تو اس کو بڑی کڑی نگرانی کرنی پڑتی ہے اپنے احساسات کی. پروفیسر صاحب نے میرا خیال ہے ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک متقی اپنے تقوی کے سبب، احساس تقوی کے سبب اپنے نفس کے ہاتھوں شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح حارث المحاسبی کا ذکر ہوا کہ انسان اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ملامتی فرقے میں جا کر نفس اس میں پرائڈ ڈھونڈتا ہے. تو مسٹک کو بڑی ہی محنت سے اپنے احساس و خیال کی کڑی نگہبانی کرنی پڑتی ہے. بڑا خوبصورت فکرہ جو پروفیسر صاحب سناتے ہوتے ہیں کسی رشین جنرل کا کہ وی ہیو ٹو واچ آور سیلف ود ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی. ہم بے حس و حرکت ان خیالات و حرکات کو دیکھتے ہیں اور ان میں سے وہ چوز کرتے ہیں جو خدا کے حق میں ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں جو خدا سے دور کرتے ہیں. ٹھیک تھا صاحب، میرا فیصلہ ٹھیک تھا سوال کرنے کا. ایک نوجوان نے بہت دربندی سے صاحب سوال کیا ہے کہ وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی وچ از انڈوکٹرینیٹنگ آور مائنڈ اگینسٹ آور سولز. The cost to survive in this world is the loss of innocence. Is there any way to take a spiritual journey in the material world? یہ وہی سوال ہے بیسیکلی جس کو آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے فریز کیا ہے کہ ہم اس مادی دنیا سے روحانی جست کیسے لے سکتے ہیں. تو روحانی جست سے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ خدا کی طرف اس مادی دنیا سے چھوڑ کر کیسے بڑھ سکتے ہیں، تو قرآن میں بڑا واضح ہے کہ نہ کوئی رہبانیت ہے، نہ کوئی سرور ہے. یہاں پہ ترک دنیا تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ آزمائش تو ہے ہی دنیا میں. اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے اعضاء و اقربا کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ انصاف کریں بغیر انوالو ہوئے. اصل چیز انوالومنٹ ہے. اور مجھے شیخ علی حجویری کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ اللہ میں تجھ سے فراغت طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے آسانی اور مال طلب کرتا ہوں، لیکن مشغولیت کے لیے نہیں، فراغت کے لیے، تاکہ میں جو میرے مسائل ہیں کھانے کے، پینے کے، مہمانداری کے، بنیادی ضروریات کے، وہ اس احسن طریقے سے پورے ہو جائیں کہ میں پوری توجہ سے تیری طرف متوجہ ہو جاؤں. اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو طریقے تصوف ہیں. ابو بکر جو ہیں وہ مال کے ہوتے ہوئے بے نیازی اختیار کرتے ہیں، اور حضرت علی مال رکھنے ہی کے نہیں قائل. تو علی حجویر کہتے ہیں ہمیں ابو بکر صدیق کا طریق پسند ہے کہ اس میں آزمائش زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے مادے سے روحانیت کی طرف، یوں کہہ لیں مادے کی طرف اگر سے آپ خدا کی طرف جانا چاہتے ہیں تو مادہ ترک کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مادے سے آلودہ نہ ہو، ضرورت کے مطابق دنیا سے لے کے
تو اللہ کی طرف دھیان رکھیں. پروفیسر صاحب ایک بہت ڈائریکٹ سوال ہے, آپ خدا شناس ہیں یا خدا رسیدہ؟ خدا رسیدہ تو میں بالکل ہی لفظ پسند نہیں کرتا کہ یہ عمر رسیدہ کے وزن پہ ہے, اس لیے میں اتنا بوڑھا نہیں ہونا چاہتا. باقی رائے خدا شناس, میرا خیال ہے مجھ سے بہت بہتر لوگ ایسے ہیں جو خدا شناسی کی بڑی طرز رکھتے ہیں. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں ایک سڑک پر سے گزر رہا تھا تو ایک شناس صاحب میرے پاس سے گزرا, اس نے کہا جی اج میں خدا نو پچھان گیا. نے کہا میں کہ وہ کس طرح؟ آپ کو کہنا نہیں جی میں کروں نکلیا, میں کہا اے اللہ تینوں تاں مننا گا جب میں سڑک دے تو 50 دا نوٹ مل جائے. تو پھر کہتا ہے میں آیا ہوں اج سے تواڈے کول 2 منٹ پہلے میں سڑک کو تو 50 روپے دا پورا نوٹ مل گیا. میں دل میں سوچ رہا تھا اس کی خدا شناسی کتنی کم قیمت ہے. یہ تو پہچان گیا ہے اور میں اسی طرح بیٹھا ہوں اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں. اصل میں 2-4 لیولز ہیں, اگر ہم کلیشے سے بچ جائیں. میں کہتا ہوں کلیشے اس چیز کو کہتے ہیں ہم بار بار لٹری طور پہ دہرا کے ایک بولتا ہے دوسرا. اب نہیں دیکھا, آپ ٹی وی پہ آپ چلے جاؤ, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک دن آپ نے ایک محاکمہ سنا, ہارون صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں, دوسرا بول رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد آپ فیل کریں گے کہ ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی, ایک ہی طرز گفتگو ہے, ایک ہی انداز تنقید ہو رہی ہے. کوئی چیخ رہا ہے, کوئی پکار رہا ہے, بٹ نٹ شیل یہ ہے کہ ایک ہی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. سملرلی جب ہم خدا کی طرف آتے ہیں تو ہمارا پچھلی ساری پروگریسو, اب میں جب بھی ٹی وی کھولتا ہوں کو اگر اب دیکھو ایک بڑا آپ کو لطیفہ سناؤں, جب میں ٹی وی کھولتا ہوں میں دیکھتا ہوں ایک قدر حسین خاتون سوال کر رہی ہوتی ہے, ایک خاصا بوڑھا بد شکل مولوی صاحب آگے بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ سوال کر رہی ہے, پبلک کی ہمدردیاں, اب ظاہر ہے اس بدصورت مولوی کے ساتھ تو نہیں جا سکتے. اب وہ کن اکھیوں سے اس کو حسینہ عالم کو دیکھ رہے ہیں اور ادھر اس انتہائی گئے گزرے منتخب مذہبی کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے رزلٹ کیا نکلے گا اس کا؟ جب بحث ختم ہوگی نا تو لوگ کہیں گے یہی ٹھیک کہتی ہے, یہی زیادہ پڑھے لکھی. یہ ایک انداز ہے جو جب ہم کلیشز میں چلے جاتے ہیں تو ہماری اپنی خصلتیں بہت جگہ. اب بتاؤ, یہ ایک بات بتاؤ کہ ہم اب ٹی وی کیا ہو گیا, فرض کرو ٹی وی نے آپ لوگوں کے مطابق جان لیا ہے کہ آپ بھونڈا مذاق پسند کرتے ہیں, فضول قسم کا, آپ ہر قسم کے فضول مذاق کو پسند. ہر ٹی وی نے بانڈ رکھ لیے, وہ آخر کس لیے رکھیں؟ سچی بات پوچھو تو ٹی وی کے کارگزاران کو علم ہے کہ لوگوں کا ایک بالکل ہی لو کلچر اور لو جو زندگی ہے اس میں ان لوگوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. سو انہوں نے تمام ایک دوسرے کی نقل کرتے ہوئے علم و ادب میں ان لوگوں کا اضافہ کر دیا ہے کہ جو آپ کو ہنساتے ہیں. مگر اگر میں مذہب کو جاؤں اور یہ سوچنے کی کوشش کروں کہ کیا میرا بہت زیادہ ہنسنا جائز ہے, تو مجھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں زیادہ مت ہنسو, زیادہ ہنسنے سے روح مردہ ہو جاتی. میرا ڈیفنس نہیں ہے. تبسم افشانی جائز ہے, مسکراہٹیں حرام نہیں ہیں, ہلکے سے سفید دانت نکالنا بشرطے کہ وہ کسی کولگیٹ کے لیے نہ ہو جائز ہے. مگر جو ہمارے تصورات میں سوال یہ تھا, سوال کا جواب تو تقریباً ہو گیا. کیا آپ خدا رسیدہ ہیں یا خدا شناس؟ ہاں جی وہ میں بتا رہا ہوں. اگر کوئی بھی جملہ اس زمن میں کہا جائے تو دعویٰ ہو جاتا ہے. کوئی بھی جملہ. یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی عادتیں صبح شام جاننے کی کوشش تو کرتا ہوں, وہ جاننے کی کوشش کرتے کرتے اللہ تو بدلا نہیں ہے, میرا حصہ خراب ہو گیا.
یعنی میں تو کوشش کر رہا تھا اللہ کی آیتیں جاننے کا، اب جو ہی آگے بڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ اس میں تو کوئی تبدیل، لا تبدیل علی کلمات اللہ، لا تبدیل علی سنت اللہ، اس نے تو بدلنا کوئی نہیں۔ زیادہ جوتے ہوئے انس اور ہمدردی کا ایک ایسا اثر پیدا ہوا کہ میں مجبوراً اپنی عادتیں بدلتا گیا۔ دوسرا ایک بہت جو خدا شناسی میں ایک بہت بڑا جو عمل پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت نالج امپروو کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے ساتھ ہر انسان ہمیشہ سوچتا اور سیکھتا رہتا ہے، اور دوسری جگہ جہاں عقل رکتی ہے کوئی نہ کوئی بت پیدا ہو جاتا ہے۔ میں پھر مثال دوں گا کہ مدرسے کیوں ریجڈ ہو گئے کہ یہ خدا تک نہیں گئے، یہ اپنے استادوں تک، اپنے اکابرین تک، اپنے بڑوں تک رک گئے۔ ان کا علم بھی رک گیا، ان کی شناخت بھی رک گئی، اور کوئی خدا شناس نہ نکلا۔ میں بھی میرا اپنا یقین ہے کہ آپ سب خدا شناس ہیں، کیونکہ آپ میں ایک ابتدائی اشتیاق ہے خدا کے بارے کچھ جاننے کا۔ آپ میرے پاس شاید اس گمان سے آئے ہیں کہ میں کچھ اللہ کو بہتر جانتا ہوں۔ یہ یقیناً ایک خدا شناسوں کی محفل ہے جن کا بیشتر تعصب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے اس حقیقت کا سراغ لگا لیں جو ہمیں الٹیمیٹ ریالٹی سے آشنا کر دیں۔ آپ بڑے سائنسدان ہو، بڑے، جو ہمارا عام سائنسدان ہوتا ہے نا، اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، وہ حرام کھائے یا حلال اس کو ڈگری مل جاتی ہے، وہ شریف ہو یا بدکار اس کو MBBS ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ جو رستہ ہے نا، آپ جانتے ہو اس میں ذرا سی کوئی ایسی غلطی پیدا ہو جائے جو موریلٹی کے خلاف، خدا کے دیے ہوئے نظام کے خلاف ہے، آپ کوالیفائی نہیں کرتے ہو، آپ کو رکنا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ ہمہ تن توبہ میں رہتے ہو، مگر گلٹ سے نہیں۔ سیکھنا گناہ نہیں ہے، اور سیکھنے کے لیے لرن کرنا کار ثواب ہے اور بہت بڑی قدر و منزلت کا سبب ہے۔ آنکھیں کھلی رکھیے، سوچتے رہیے، جہاں سے بھی کوئی ذرہ اگر انڈرسٹینڈنگ کا اللہ کے بارے میں لیں اسے وصول کیجئے، کسی کو ٹوٹل ریجیکشن میں نہ ڈالیے، مگر مقصد پر خیال رکھیے۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو اپریشیٹ فار نتھنگ، آپ کو اپنا سودا چاہیے۔ جسے خدا جاننا ہے وہ خدا جان کے رہتا ہے، اور خدا اس میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کو رستہ دکھاتا ہے، اسے رہنما تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے آپ یقین، میرے سوال کا جواب صرف یہ ہے، میں ہی نہیں، آپ سبھی خدا شناس ہو۔ ماشاءاللہ۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ ایک ولی یا صوفی کی اولاد یا نسل میں جو لوگ افراد ہوتے ہیں، مخدومین، سجادگان، ان کو جو ہمارے ہاں عام طور پہ احترام دیا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا چاہیے؟ خادم حضرات، یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے احسان مان رہے ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ اتنے بڑے آج کی دنیا میں 6-7 ارب لوگ ہوں، 6 ارب گنا خدا کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، ان کا انجام لکھا ہوا ہے۔ کتنی عجیب رحم و کرم کی نظر ہے اللہ کے رسول کی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا کی کہ یا اللہ میں اپنی قوم میں ہوں، جب تک میں زندہ ہوں اور موجود ہوں میں ان کو تیرے بارے میں سچ بتاؤں گا، مگر اگر میں دنیا سے چلا گیا، اٹھا لیا گیا، تو پھر تو جانے اور یہ جانے۔ مگر سبحان اللہ تعالی و صلی اللہ تعالی علی یعنی حبیب کہ خداوند کریم کے رسول نے کبھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی 1 یا 2 نسل کو نہیں چھوا، بلکہ قیامت تک ان کی ہدایت اور شفاعت کے لیے ان کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اتنا درد ہے اس امت کا کہ قیامت تک کے لیے خدا کے سامنے اپنے غریبان کو تانے ہوئے ہیں۔ خاتون و حضرات، اتنے بڑے انسان کا شکر گزار ہونا لازم ہے۔ ہمیں، آپ کو، ہماری نسلوں کو اس کا ایک صلہ ہم یہ دیتے ہیں
کہ ہم ان کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں. حقائق یہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد وہ مقام نہیں رکھتی یا وہ حیثیتیں نہیں رکھتی جو ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے. حقائق یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کردار کے حامل نہیں ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائے. حقائق یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے بیشتر کو اپنا رہنما نہیں بنا سکتے. ہاں اگر ان کی اولاد میں سے کوئی ان کے اہل ہوگا, کوئی ان کے مطابق ہوگا, ان کے فرمان کے, تو وہ ہمارے لیے اسی طرح باعث عزت ہیں جیسے ہمارے رسول تھے. اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو بھی ہم ان کے لیے اتنی عزت ضرور کریں گے کہ ہم احسان مند ہیں آقا و رسول کے. یہی حال ان پیروں فقیروں پہ ہے کہ جن کے صاحبزاد اب نواب زدگان ہو چکے ہیں. ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں رہا ولایت کا اور ان اعمال کا, بٹ سٹل ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے آبا و اجداد کے شکر گزار ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ انسان کا شکر گزار ہونا اس کی اعلیٰ ترین انسانی کوالٹی ہے, اس لیے وہ تھوڑا بہت احترام ہم کرتے رہیں. پروفیسر صاحب یہ سوال ایک تو خیر پرٹیکولر ایک مورخ کا انہوں نے نام لکھا ہے, لیکن یہ عمومی طور پہ ایک سوال ہوتا ہے عام طور پہ, خاص طور پہ ہندوستان کے پس منظر میں, کہ قناعت, صبر, شکر, نفس کشی اور انا کو ختم کرنے کا ذریعہ تصوف کو تصور کیا جاتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ظالم حکومتوں کو صوفی سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے خلاف آواز احتجاج بلند نہیں کرتے. تو ایسا کیوں ہوتا؟ میرا خیال صوفی تو نہیں سپورٹ کرتے ظالم حکومتوں کو. البتہ اگر آپ اس لیے, یہ مجھ پہ بھی فتویٰ لگ سکتا, اگر آپ یہ کہو کہ جی آپ نے عمران خان جیسے سنسیئر بندے کو سپورٹ نہیں کیا اور نواز شریف جیسے ظالم کو سپورٹ کر دیا, تو پھر میں دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ کریکٹر جو ہے ایسٹیمیشن, یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا اور جدا ہوتا ہے. بائی دا وے آئی ایم ناٹ ود دی پریزنٹ گورنمنٹ. یہ نہیں ہے کہ میں ان کا مخالف ہوں, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. میں شاید وہ سارے کے سارے قصیدے نہیں پڑھ سکتا جو باقی لوگ ان کے لیے پڑھتے ہیں. ویسے بھی ایک صوفی کو اللہ کا حکم ہے کہ حکمران کتنا ہی اچھا ہو اس کی تعریف بالکل حرام ہے, اس لیے کہ آپ کی تعریف ہی کبھی کبھی اسے ظالم اور سفاک بنا دیتی ہے. ہمارے لیے تو جائز ہی نہیں ہوتا, کسی صوفی کے لیے جائز نہیں ہوتا. بٹ ان دی انٹرسٹ اگر یہ دیکھا جائے, فار ایگزامپل مجھے خلق کو نہیں, میں کسی بڑے افسر کو اگر نہیں بھی جانا چاہتا, تو اگر ایک غریب آدمی میرے پاس آتا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں, تو اس کے لیے اگر میں چلا جاتا ہوں تو کیا چیز حائل ہوگی, اس میں میری انا حائل ہوگی. تو میں اپنے انا کے خلاف تو جا سکتا ہوں مگر انسانی اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتا. سر یہ اسی کا ایک تسلسل ہے ایک سوال کہ حضرت جانا پڑے گا آپ کو ٹی وی حولے سے حولے سے حضرت مجدد الفسانی کے متعلق آپ کے نظریات انتہائی پریشان کرتے ہیں. آپ کے خیالات کی تائید ماضی اور حال کے کسی مفکر سے دستیاب نہیں. پھر آپ کے خیال اتنے خطرناک کیوں ہیں جبکہ بر صغیر, پاک و ہند, ترکی اور روسی مسلم ریاستوں میں ان کے اثرات موجود ہیں اور وہ سلسلہ نقشبندیہ کے معتبر شیخ مانے جاتے ہیں؟ دیکھیے بات سنیں, جب میں اللہ پہ ریسرچ کر رہا تھا تو ایک حقیقت میرے سامنے آئی تھی کہ اگر 7 ارب انسان بھی کہے نا خدا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہو, اور اگر 7 ارب انسان کہے نا خدا نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ ہو. ہم اپنی تحقیق و جستجو کو کثرت سے نہیں دیکھتے. اگر ایک خطا کا یا ایک غلطی کا مرتکب ایک زمانہ ہے تو ہم اس کو غلط کہنا, جائز کہنا, جب تک آپ انصاف نہیں کرتے ہو کسی بزرگ کے ساتھ, کسی عالم کے ساتھ, کسی تعلیم کے ساتھ, اس وقت تک آپ کو اچھا کریٹک اور اچھا پڑھا لکھا انسان نہیں سمجھا جائے گا. میں ان کی غیبت نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ جن کو ان سے ہمدردی ہے وہ رکھیں, مگر ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو وہ مانگتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے, فار ایگزامپل اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں کہ ان کو شیخ مجدد کس نے بنایا اور الفسانی کس نے بنایا,
آپ میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے گا، وہ بھی نہیں جواب دیں گے جنہوں نے ان کی ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ از خود اختیار کردہ ٹائٹل ہے۔ فرض کرو if I differ with him، اور میرے کو شیخ مجدد نے اپنے آپ کو یہ خود ٹائٹل بخشا۔ اب دوسری ایک بات سنیے، یہ شاید حقائق آپ کے علم نہیں ہے کہ نقش بندیہ سلسلہ ہندوستان میں خواجہ باقی باللہ کے بعد کوئی سروائیو نہیں کیا۔ خواجہ باقی باللہ جو تھے ان سے بقول ان کی بیعت تھی، مگر یہ حقیقت آئی نہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے، انہوں نے ایک نیا کلیم کیا کہ مجھے خلافت قادریہ شیخ عبدالحد کے ذریعے پہنچی ہے۔ Now again this was a different claim۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے مقطعات کی تعلیم دی گئی اور وہ بھی کہیں ڈیمونسٹریٹ نہیں ہوئی۔ پھر شیخ مجدد نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں یہ مکتوبات کی ساری روایتیں کہ میں ایک دیوار پہ بیٹھا ہوں، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اس کی تعبیر انہوں نے شہود سے وجود کو جانے کی جو روایات حدیث رسول سے غلط ہے۔ اگر کپڑے زیادہ اور پورے ہوں تو یہ علم کا نشان ہے، پھٹے ہوئے ہیں تو کم علمی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، موقع ہو اگر آپ کو بہتر علم ہو اور کوئی لوگ زیادہ اس پہ ریسرچ کریں تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے ریسرچ کا، کہ شیخ نے یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ اسماء اپنی اہمیت کو پہنچتے ہیں اور اس میں احمد جو ہے چونکہ زمانے میں اپنی اہمیت کو نہیں پہنچا، 1000 سال کے بعد وہ مجھ میں متشکل ہو کے اپنی پوری صلاحیت کو پہنچا ہے، اس لیے میں شیخ مجدد الف ثانی ہوں۔ الف ثانی 1000 کو کہتے ہیں کہ میں وہ مجدد ہوں۔ مجدد تو 100 سال کے بعد آتے ہیں نا، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں۔ کس نے کہا انہیں؟ مجھے نہیں پتا، کہیں سے یہ شہادت نہیں ملتی کہ ان کو یہ دعویٰ خلق سے ملا ہو، سمجھنے والوں سے ملا ہو، پیروں۔ ہاں البتہ مرزائیہ نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا، جب یہ ان کا تھیسس آیا کہ جب کوئی اسم دنیا میں بلند ہوتا ہے اور اپنے مرتبہ و مقام کو نہیں پہنچتا تو بارے دیگر دنیا میں لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے مرتبے کو پہنچے۔ چونکہ اسم محمد پورا ہو گیا دنیا میں، مگر جو ان کا اسم احمد تھا وہ تکمیل کو نہیں پہنچا، بارے دیگر لوٹایا گیا اور مجھ میں، اور میں احمد سرہندی مجدد الف ثانی ہوں۔ اب مرزائیہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ابھی بھی پورا نہیں ہوا۔ مرزائیہ نے یہ پخ نکالی شیخ مجدد کے فلسفہ سے کہ وہ ابھی بھی پورا نہیں ہوا، اور اب ادھر آ کے نبوت میں ڈھل گیا۔ پھر آپ کیا کرو گے؟ کون سے لوگ ان کے قائل ہیں مجھے نہیں پتا، مگر اگر ان کے فلسفہ مذہب کو یہ ان کا فلسفہ مذہب ہے، میں نے تو آپ کو اپنی پلی پیش کر دی ہے، اب آپ غور کرنا اور پڑھنا اور پھر مجھے بتانا کہ یہ اگر آپ کو یہ تھیسس قبول ہے جو ان اقوام نے ان لوگوں نے دیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سیلف کنکاکٹڈ ہیلوسینیٹڈ فریم آف مائنڈ ہے جس کو کم از کم ایک ماڈریٹ انسان قبول نہیں کر سکتا۔ خالی یہ نہیں، آگے اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو انہی کے لائن کے تھے، اگر آپ ان کے دعاوی پڑھیں تو آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں رہ جاتا کسی اور چیز کا، یا تو ان کو خدا کا نائب مان لو یا انکار کر دو۔ مسلمانوں میں یہ تعلی نہیں، صوفیاء میں یہ تعلی کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی جگہ نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنے بڑے استادوں کو دیکھتے ہیں، ہم جنید کو دیکھتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیکھتے ہیں، علی بن عثمان حجویری کو دیکھتے ہیں، ابو الحسن شاذلی کو دیکھتے ہیں، یہ امامین مشرق و مغرب ہیں، اور ان کو خود نہیں امام کہا گیا، ان کو دنیا رہتی دنیا تک لوگ ان کو ائمہ تصوف مانتے ہیں۔
ان میں سے ایسی غلطی کسی نے نہیں، ایسی غلطی کسی نے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کسی کو اس بات افسوس پہنچے، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ جا کے کچھ اور پڑھیں، اگر کوئی بہتر ان کی بات نظر آئے اور جس پہ ہم آرگو کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی میں اتنا سخت دل نہیں ہوں کہ نہ مانوں بات کریں۔ سر ایک عام کانسیپٹ کے بارے میں بھی سوال ہے، ہم اکثر پڑھتے ہیں تذکروں میں بھی کہ فلاں حضرت مادرزاد ولی تھے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ میرا تو خیال ہے ہر آدمی مادرزاد ہے، ولی ہو نہ ہو، وہ سوائے یعنی ایون حضرت عیسیٰ کو یہ ایکسیپشن نصیب نہیں ہوئی کہ وہ مادرزاد نہ ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ اب آپ اگر یہ کہیں کہ مادرزاد ہوئے، میں کہتا ہوں جی جس شخص نے جو کچھ کرنا ہے، اگر 50,000 سال پہلے ارواح کے مقدر مرتب ہوئے اور لوح محفوظ پہ لکھ دیے گئے تو اب گناہگار بھی مادرزاد ہو گیا، ولی بھی مادرزاد ہو گیا، مزدور بھی مادرزاد ہو گیا، بادشاہ بھی مادرزاد ہو گیا۔ سو مادرزاد کہنا کوئی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ صرف تکلف کے لیے بعض لوگوں کے، یہ مریدوں کا کلمہ ہے، استادوں کا نہیں ہے۔ مادرزاد ولی کہنا یہ وہ تفاخر ہے جو مرید اپنے مرشد میں لیتے ہیں، ان کی جب شہرت بڑھانا چاہتے ہیں نا تو وہ جا کے لوگوں سے کہتے ہیں ہمارا پیر مادرزاد ولی تھے۔ مادرزاد کافی کشیدہ سا لفظ ہے، میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو چھوٹے لوگوں کی یہ اہمیت، ایک دفعہ ایک شخص مجھے ملا تو نے کہا میرے تو صاحب مادرزاد ولی ہیں، ان کے 7 لاکھ مرید ہیں۔ تو میں نے کہا تم نے گنا کیسے؟ کہتا رجسٹروں پہ لکھے، رجسٹروں پہ لکھے۔ جو ولایت کو اور استادی کو اتنا ٹیکنیکل رکھتے ہیں ان کے ہاں مادرزاد ولی ہوتے ہیں، باقی بیچارے ایسی آزاد پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے کہ صبح ہم دیکھ رہے تھے لیکچر کل، تو بات ہو رہی تھی کہ 2 ایسے وقت ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ ایک وہ وقت جب انسان نے نادانی میں یا شوخی میں یا اوور ایسٹیمیشن کے باعث امانت عقل و شعور کا بار اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور اللہ نے ججمنٹ دی کہ یہ ظالم اور جاہل ہیں، لیکن اللہ نے اس پہ بڑی مہربانی فرمائی۔ یہ میری ذاتی ایکسپلینیشن ہے، یو کین ڈس ایگری۔ اللہ نے ایک مہربانی فرمائی کہ اس اسپیشیز نے یہ فیصلہ جو کر لیا ہے تو بڑا مشکل فیصلہ کر لیا، تو اللہ نے اس کے لیے بڑی آسانی فرمائی، اور وہ آسانی یہ فرمائی کہ جب آدم تخلیق ہو چکے تو کہا کہ میں نے اس کی پشت سے ساری ذریت اس کی نکالی اور ان سے عہد لیا، پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ تو آپ نے کئی لیکچرز میں سنا ہوگا کہ آگے سے ہم نے کہا قالوا بلا، کہ تو بے شک ہمارا رب ہے، ہم نے کہا۔ تو اللہ نے آگے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ تم حساب کے روز کہیں یہ نہ کہو کہ ہمیں کیا پتہ تھا، ہم تو باپ دادا کے دین پہ تھے۔ تو فیض صاحب نے جو کہا وہ مجھ سے یاد آئی یہ بات کہ سارے ہی پیدائشی ولی ہیں، کیونکہ ہم یہ عہد کر چکے ہیں۔ اس کے بعد بتدریج نسلوں کی شکل میں ہمیں اس آزمائش گاہ میں اتارا گیا، تو ہم سارے ولی ہیں، ہمیں اس ولایت کی تلاش کرنی ہے، اور شیطان اس چکر میں ہے جتنے وہ اچک لے وہ اچک لے۔ سر یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اکثر صوفی شعراء نے مجاز سے حقیقت کا سفر طے کیا ہے، تو آج کے دن اس لیکچر کا انعقاد کوئی حسن اتفاق تو نہیں؟ اتفاق کا تو یہ ہے کہ اگر آج صوفی شعراء کی یاد میں بڑے بڑے اچھے اور خوبصورت شاعر پیش کیے جاتے، ان کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں، مگر عجیب سا اتفاق یہ گزرا ہے کہ بہت سارے شعراء جن کو آپ متصوف کہتے ہیں یا مستصوف کہتے ہیں، بہت سارے ایسے عالم ادیب جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، بہت سارے ایسے تلذذ پسند
جو ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں ایک ایک مصرع تصوف پر یا ایک ایک قول فقیر پہ، اگر سچ دیکھا جائے نا تو وہ ایک اسراف نقد و نظر میں ہوتے ہیں، ان کا تصوف سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ میں نے ابھی بھی میں نے لاہور میں 5-6 بڑے معزز اشرافیہ میں سے تھے، ان کا ذکر سنا اور ان کی ولایتیں بڑی پکی نظر آئیں مجھے۔ مگر فرینکلی ٹیلنگ یو، ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس درجہ علم پر ایک محاورہ ہوتا ہے، ایک لینگویج ہوتی ہے، اگر شعر بھی ہو تو ایک بڑے عجیب و غریب انداز کا شعر ہوتا ہے، اور وہ جو مقام ہے وہ بالکل دوسری شاعری سے جدا ہوتا ہے، اس کا بالکل انداز گفتگو ہی جدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ ایک صوفی کا کلام سنا، آپ کو پتہ یہ کامن مین کا نہیں ہو سکتا۔ جب جنید یہ کہے نا، جب آپ اس سے پوچھو کہ کیا ہے وحدانیت، اور جنید یہ کہے کہ وحدانیت یہ ہے کہ قدیم کو حادث سے جدا کرنا ہے، آپ کو پتہ تو لگ جائے گا کہ یہ کچھ نئی سی بات ہے، یہ انداز ہی نیا ہے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے جیسے ہم ایکیڈیمک کالجز میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرض کرو کوئی پوچھتا ہے ایک صوفی سے کہ تصوف ہے کیا، وہ کہتا ہے آزادی ہے، تصوف آزاد ہونے کا نام ہے، اپنے غم و حزن سے آزادی کو وہ تصوف کہتا ہے۔ تو یہ مینٹل پیرامیٹر جو ہے شاعری سے ابو ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، اس کا انداز فکری علیحدہ ہوتا ہے۔ ہم چونکہ چھوٹے بستیوں کے لوگ جو ہیں، ذرا سا اچھا اور بڑا شہر نظر آ جائے تو ہم اس کی مدنیت سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے درجے کا انٹلیکٹ جو ہے وہ درمیانے درجے کے انٹلیکٹ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے جال سازوں کو صوفی بنایا ہوا ہے، بڑے بڑے مکر و فریب کے ماہرین کو ہم نے صوفی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ہمیں جرت بھی نہیں ہوتی کہ سچ بول سکیں۔ اس لیے obviously it's a most difficult job کہ جی آپ صوفی بننے کی خواہش نہ کرو، میرا انداز ہے آپ خدا کی خواہش کرو اور سیدھے سادھے اور نارمل انسان بننے کی خواہش رکھو۔ سر یہ بڑا ازلی سا سوال ہے، اور اس میں گھریلو سکون سے کیا مراد ہے، اس کے لیے صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ سوال ایک صاحب خانہ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں گھریلو سکون کے لیے کوئی تسبیح بتا دیں کیسے ممکن ہے۔ خادم حضرات ایک دفعہ ایک صاحب آئے تو تھے، کہنے کا بھائی صاحب خاتون سے بہت تنگ ہوں، بہت زیادہ تنگ ہوں، پچھلے برسوں سے تنگ ہوں، تو اب میں کچھ اس کا حل چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار کبھی کوئی اچھا وقت گزارا تھا؟ کہتے بس 1 مہینہ ہی اچھا گزرا تھا۔ تو میں نے کہا اسی کو یاد کیا کرو، اتنے زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہے کیا، اسی کو یاد ہے۔ اوبیسلی جو دیکھیں آپ سوچتے ایک بات سوچا کرو کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ رہنا اور مسلسل رہنا بڑا مشکل ہمارا، بہت مشکل ہے۔ شروع سے لے کے اول تک سارے انسان، مدبر انسان، دانشور یہ کہتے چلے آئے کہ اور کوئی چیز پختہ ہو نہ ہو انسان چینجبل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چینجبل انسان کو ایک تو آپ کہتے ہیں آج کل بڑا پاپولر ہے نظریہ کہ جی لڑکوں کو دوسروں کو ایک دوسرے سے شناسا ہونا چاہیے، لو افیئرز ہونے چاہیے تاکہ آگے جا کے وہ خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ میرے اپنے نزدیک یہ سب سے مہلک نظریہ ہے شادی میں۔ اس کی وجہ مجھے بھی پتہ ہے اور تمام مردوں کو پتہ ہے، تمام عورتوں کو پتہ ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی ہوتی ہمیں چاند نظر آ رہے ہوتے ہیں، سورج ڈھل رہے ہوتے ہیں، گہری شاموں کے سائے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے مٹھاس نکل رہی ہوتی ہے جی۔ وہ ایک تو شعر میں نے بھی لکھا تھا، ایک میں نے بھی شعر لکھا تھا کہ وہ اپنا کسی نے پوچھا تو تھا وقت کیسے تھمتا ہے، مجھے خیال تو آیا تیری نگاہوں کا۔ ہم بھی لکھتے تھے، جھوٹ سچ چلتا رہتا تھا۔ اب آپ بتاؤ شادی ہو گئی، جب شادی ہو گئی
اب خاتون اب ایسی بھی تو نہیں, وہ ڈیمانڈ تو وہی چیز کر رہی ہے جو پہلے آپ نے کہی تھی. اب وہ آدمی اس کو وہ چیز نہیں لوٹا سکتا جو پرائر ٹو میرج تھی. سارے فساد کا جڑ محبت ہے. وہ کہتے ہیں میاں کل تک تو تم میرے پاؤں کو عطر سے گلاب سے دھو رہے تھے, آج تم کہہ رہے ہو پرے کر اس سے بو آتی ہے. تو بڑے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے خواتین کا بھی یہی ہے. آئی کین ایڈوائز دیم کہ بھائی شادی کے فوراً بعد ایک سمجھ لو کہ تمہارے محبوب کو وفات ہو گئی, اب ایک نیا انسان ہے جس سے تم نے ڈیل کرنا. اگر تو یہ ریالٹی کنسیو ہو جائے تو پھر تو تعلقات بڑے اچھے گزرتے ہیں, بڑے اچھے. اور اگر آپ پری میرٹل اثرات میں گرفتار رہے تو ہر صورت 3 دن کے بعد ڈیورس ہو جاتی ہے کہ یہ کیا, تم تو وہ تھے اب کیا ہو گئے ہو. تو یہ ساری کی ساری ایک سائیکولوجیکل بیٹل فیلڈ بنی ہوئی ہے جو ہمارے رشتوں میں حائل ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن رومانٹک اثرات نہیں دیتا, بالکل. قرآن کہتا ہے دیکھو لے تسکنو, تم ایک دوسرے کی تسکین کا باعث بنتے ہو. مرد اور عورت کی شادی بنیادی طور پہ قرآنی اصول کے مطابق تسکین ذات کا سبب ہوتا ہے. اب فرض کرو ایک بہت بڑا عالم ہے, اس کی ایک عالمہ سے شادی ہو جاتی ہے تو اس کی علمیت کی تسکین ہو جائے گی. مگر ایک مزدور جو شادی کر رہا ہے اس کی تسکین کسی ایسے ہی دوسرے پیٹرن سے ہوگی. اس لیے ہم نے یہ ویلیو ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے میاں بیوی میں کہ ان کو کس طرح ایک دوسرے سے تسکین حاصل ہو سکتی ہے تاکہ یہ خواب کی دنیا میں نہ رہیں. ان کو پریکٹیکل ایسٹیمیٹ ہونا چاہیے. سیکنڈلی ایک بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں اڑا ہوا ہوتا ہوں کہ میری بیوی مجھے سمجھو, اوپر میری بیوی کے سیدھا نہیں پہلے مجھے سمجھو. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادر. بہت سارے ایک خاتون کو کہ خاوند کو میں نے 17 سال کی شادی کے بعد کہا, میں نے کہا حضور آپ کی بیگم صاحبہ شدید میگرین کی شکار. کہتے نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں. تو جب خاتون آئیں تو میں نے ان سے کہا آپ کو میگرین ہے, انہوں نے کہا بڑا سخت ہے. تو میں نے کہا خاوند سے پوچھا 17 سال تم نے پوچھا ہی نہیں بیگم تمہیں سر درد بھی ہوتا ہے کہ نہیں. یہ ایک بدقسمتی ضرور ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بائی سم مینز اینڈ میتھڈس ہمیں مل گئی ہے ایک دوسرے کی صحبت. ناؤ دی میل از شاونسٹک میل. وہ کہتا ہے نہیں میں یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میری حیثیت ہے. اور خاتون اگر کوئی تھوڑی سمارٹ اور تیز ہو تو وہ اس کی حیثیت اس کو دکھا دیتی ہے. اس لیے میں اب بھی کہوں گا کہ میاں بیوی کے تعلقات کے لیے سب سے اچھی چیز ایک دوستانہ سی تسکین ہے. وی شوڈ بی ویری فرینڈلی ٹو ایچ ادر, ویری فرینڈلی. ہاں اگر دوست سمجھو گے تو باعث تسکین رہے گی, بیوی سمجھو گے تو باعث فساد ہوگا. میرے پاس محمد قذافی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ حکم کر کے گئے, میرے ہمسائے تھے تھوڑی دیر پہلے, کہ آپ کو ایک شعر سنا دوں جو مادیت سے خدا کی طرف سفر کرنے کا ایک رجحان جو ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ میں تیری محبت کا طلبگار نہیں ہوں, میں تیری محبت کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. صاحب ایک اور سوال ہے کہ کچھ سلاسل میں جو مرشدان کریم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی بیعت کروا کر ان کی حفاظت کیجئے. تو سائل یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو بھی تسبیح کروا سکتے ہیں؟ تسبیح تو بچے کرتے ہیں, بلکہ بچے تو اپنے ماں باپ کی ہر چیز نقل کرتے ہیں. اور جب آپ کھڑے ہوں گے مصلی میں تو آپ کا بچہ ساتھ مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا. مگر یہ شعوری کاوش نہیں ہوتی, یہ ایک عادت کا استقرار ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ مرشدان کرام شاید ان سے اپنی آبادی میں اضافہ گنتے ہوں, ورنہ اللہ کی ذات خود بھی نابالغ بچوں کو شریعت کی حدود سے معاف کر دیتی ہے, تو ان کو بیعت کہاں سے انہوں نے فورس کرنا ہوگا.
جب اللہ نہیں مانتا اتنے چھوٹے بچوں کی اطاعت کو، کہتا ہے کہ نابالغ ہیں، ان کو بڑا ہونے دو، پڑھنے دو، 12-13 سال کا ہونا دو، پھر ان پہ میرے فرائض لاگو ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ مرشدین کرام ذرا عجلت پسند ہوں گے، پہلے سے آبادی کا اپنی آبادی بڑھانا چاہتے ہوں گے، اور تو بچوں کی مرید کرنے کی کوئی وجہ نہیں، مگر اگر انس ہو، محبت ہو، مروت ہو، تو میرا خیال ہے کہ بچے اسے زیادہ محسوس کرتے ہیں. بیعت کو شاید نہ اس طرح اپریشیٹ کر سکیں، مگر ایک شریفانہ اور ایک مخلصانہ اور ایک مربیانہ فطرت کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو صاحب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ کتنا ٹائم ابھی چلے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کی عقیدہ ختم نبوت تصوف کی بنیادی شرط گردانی جا سکتی ہے؟ ناٹ ایز سچ، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. سچی پوچھو تو صوفیاء کے پاس یہ یقین اور علم کی حیثیت میں ہوتا ہے، اور آپ کے پاس تب یہ اس قسم کا کوئی شک جو ہے کسی صوفی میں نہیں ہوتا، نہ ان کو اس قسم کا کوئی گمان ہوتا ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی سب سے محترم شخصیت کی طرح، ایک صوفی کا غیظ و غضب اس وقت بلند ہوتا ہے جب وہ ان کے آقا و سرکار پہ ذرا سی تہمت بھی باندھے. یہ میں عقیدہ ختم نبوت نہیں سمجھتا، بلکہ کوئی شخص جو حرمت رسول پہ نظر رکھتا ہے یا گستاخی کرتا ہے، وہ ہم مذہب میں شمار ہی نہیں کرتے، ہم اسے گنتے نہیں ہیں، ہم اس سے عقیدے کا میچ نہیں رکھتے ہیں. ہی از ناٹ امنگسٹ اس. اگر ہمارے آقا و رسول کی مطابق اس میں نہیں ہے اور وہ ختم المرسلین، یہ جو بہت سارے جو دعوی پیدا کیے، یہ اتنی جاہلانہ بحثوں میں گئے. میں تو الزام ان علماء کو دیتا ہوں جنہوں نے ان کے ساتھ مناظرے اور مباحثے کیے اور ایک انتہائی کم ظرفی اور نالائکی والے نظریے کو عام کیا. صوفی میں یہ کہاں ہوتے؟ یہ اختلافات صوفیوں میں نہیں ہوتے. صاحب ایک حالات حاضرہ کے حوالے سے سوال ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے اختلافات کیا رنگ لائیں گے؟ ایران اور سعودیہ کے خادم اعظم، بہت پہلے جب آپ لوگ آتے تھے اور ایران کے انقلاب کی بات کرتے تھے تو میں آپ سے کہتا تھا نا کہ ایران اور امریکہ میں فساد نہیں ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو کہا کرتا تھا کہ ایران امریکہ کا ساتھ دے. اب بھی ایران امریکہ کا ساتھ دے گا. اب بھی ہمیں کبھی نہ کبھی امریکہ کے خلاف لڑنا ہوگا. اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے، اور یہ حدیث رسول سے واضح ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. اور خاتون حضرات، بات یہ ہے کہ بالتشتنر یا بخت نصر جب یروشلم پہ حملہ آور ہوا تو وہ 70,000 یہودی قیدی اپنے ساتھ لے گیا تھا. اور جب 70,000 یہودی لے گیا تو وہ ایران کے ایک شہر اس نے آباد کیا. اس شہر کا نام تھا اصفہان، اور وہاں اس نے اپنے گھوڑوں کی، فوجی گھوڑوں کی نگہداشت کے لیے ان تمام یہودیوں کو رکھا. یہ اصفہان بگڑ کر اصفہان ہو گیا. پھر اس شہر نے اتنی ترقی کی کہ مشہور ہوا کہ اصفہان نصف جہان. اور اب بھی یہ ایران کا ایک بہت مقتدر اور بڑا شہر ہے، اور اس میں تمام یہودی بستے ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں. اس لیے حضور کی حدیث بالکل ان پہ عمل پذیر ہوگی، اور یہ حضور کا جو ارشاد ہے پورا ہوگا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی جو ہیں یہ دجال کا ساتھ دیں گے. اور مگر اس سے یہ خالی گمان نہ کیجئے، اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا پھیلاؤ بھی بڑا ہوگا. ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست آئے تھے تو انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اندازہ لگایا کہ دیر آر ایٹ لیسٹ 1 million پیور جوز ان ایران. اور ان کا یہ گٹ جو عالم اسلام میں 2-4 مرتبہ جو تباہی طبقاتی تقسیم کی وجہ سے، مذہبی تقسیم کی وجہ سے آئی ہے،
اب یہ مذہبی تقسیم کم ہے، یہ انٹرنیشنل سی تقسیم ہے. امریکہ نے بڑی ذہانت سے اسرائیل کی ساری مزاحمت ختم کر دی ہے. عراق ختم کر دیا، شام ختم کر دیا، مصر کے گھٹنے ٹیک دیے. اب وہ ڈائریکٹلی مارچ کرتا ہوا سعودی عرب تک جا سکتا ہے. یہی بیسک پلان تھا، مگر پروردگار عالم میں بھی اس کا ایک بندوبست کیا. سعودی عرب کو کمزوری میں ڈالا، خطرے میں ڈالا، اور بادشاہوں نے اپنے تحفظ کے لیے کم سے کم 2 ڈویژن پاکستان آرمی کی ڈیمانڈ کی ہے. تو جب وقت آگے بڑھے گا انشاءاللہ، جب یہ مرحلہ آئے گا ان کی اسکیم کی تکمیل کا، تو باقی ملک سے تو گزر جائیں گے، مگر جب حرمین اور شریفین پہ آئیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے مجاہدین کو فیس کر لیں گے. تو صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آیا یہ خود سوال میں ایک اور سوال بھی ہے کہ آیا یہ قول شیخ کا ہے بھی یا نہیں کہ میری ہستی سے مشابہ ایک ستارہ دور کہیں آسمانوں میں ہے. سیدنا عبدالقادر کی اس قول کی وضاحت کیا ہے؟ اصل میں یہ چہل کاف کا مصرع ہے. چہل کاف جناب شیخ عبدالقادر جیلانی سے موسوم ہے. یہ ایک جلالی وظیفہ سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا وظیفہ، تسخیر جنات، حضرات، معاملات کا. یہ کفا کا رب کا کم یکفی کا واقفتن، اس میں 40 کاف ہے، اس لیے اس کو چہل کاف کہا ہے کہ کفا کا رب کا کم یکفی کا واقفتن کف کافہا کا کامینن کانا مل لک کی تکر کرے لکرے فی کبد تحقی مشکشکتن کلو کلو کی لکا کی ماں بھی کفا کا قربتہ ہو یا کوکبن کنتا تحقی کوکب الفلکی. یہ جو آخری مصرع ہے، یا کوکبن کنتا تحقی کوکب الفلکی، اس کا مطلب ہے اے ستارہ دل من کے مشابہ ہستی ستارہ آسمارا. یہ اس کا مطلب ہے. اصل میں کہا یہ جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر حدیث وارد ہے، کہ جب ہم ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، یا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، تو ہم جنت میں اپنے گھر میں ایک درخت لگاتے ہیں. اب اگر تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کر لو تو جنت میں ہمارا گھر کتنا ہوگا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کا فاصلہ 500 لائٹ ایئرز. 500 لائٹ ایئرز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو کیسے جائیں گے؟ فرمایا براق کے ذریعے، کیونکہ ہم پیدل چل کے جانے والے وہ فاصلے نہیں ہیں. اب وہ گھر بڑے کتنے ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی سے بھی زیادہ. اب اگر یہاں سے ایک چھوٹے سے گھر میں جانے کے لیے چاند میں اگر گھر ہو تو ہمیں ایک اسپیشل میڈیم چاہیے. جنت کے سفر بھی ایسے ہوں گے، وہ بجلیوں کے سفر ہوں گے، براقوں کے سفر ہوں گے، اور ایک ایک گھر ایک ایک جزیرے سے، ایک ایک سیارے سے بڑا ہوگا. اس لیے چونکہ شیخ عبدال کچھ ماورائی حقائق کے جاننے والے تھے، تو انہوں نے یہ مصرع خاص طور پہ لکھا کہ اے ستارہ دل من کہ مشابہ ہستی ستارہ آسمانہ، کہ میرے دل کے ستارے تو آسمان میں ایک ستارے کے مقابل ہے. اے ترک غم زن کے مقابل نشستئی در دیدام خلیدئی در دل نشستئی. تو ہم اپنے اس مکان کو آباد اپنی حرکتوں سے کرتے. اگر آپ غلطی سے بغیر فضول حرکتوں کے ساتھ اس مکان میں چلے گئے تو دروازہ کھولتے ہی منہ پہ اندھیری کا جھپکا پڑے گا.
اسے کوشش کرو کہ تسبیح پڑھتے رہو، اس سے وہاں درخت لگیں گے، گھنی آبادیاں ہوں گی، کیلے کے جھکتے پڑے ہوں گے، انار ٹوٹتے پڑے ہوں گے. تو میرا خیال ہے تھوڑے بہت اچھے عمل کر لینے چاہیے، اور سب سے اچھا عمل ہے تسبیح کرنا. اور جب آپ یہاں کی تسبیح کرو گے تو جنت میں آپ کے گھر خوبصورت اور خوشگوار اور آباد ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے ہے کہ ڈاکٹر جلیل صاحب، سر سوال یہ ہے کہ خواب روحانی دنیا سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہے یا محض خلل ہے دماغ کا؟ خواب کا موضوع جو ہے اس پہ آج کل بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے. میں اس کو کوشش کرتا ہوں سمرائز کر دوں کہ اگر آپ خواب کی پرانی کتابیں بھی دیکھیں، امام ابن سیرین کی یا امام جعفر صادق اقوال دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا سم اپ کروں کہ خوابوں کی جو اکثریت ہے وہ کچھ خواہش ہے ہماری، کچھ خوف ہے، اور کچھ نفس کے ایسے سفر ہیں جن میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی. تو خواہش، خواب اور نفس کی آوارگی میجر خواب ہے. اس کے علاوہ جو خواب ہیں جن کو ہم مبشرات کہتے ہیں، سچے خواب، وہ اس سے ایک علیحدہ چیز ہے. ان میں تفریق کیسے ممکن ہے یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ واقعی ان کی کوئی حقیقت ہوتی ہے یا یہ دماغ کا خلل ہے، تو میں ان دونوں جو کلاسز آف ڈریمز ہیں ان کے بارے میں جو ایز فار ایز آئی نو کہ یہ جو خواہش اور خوف ہے یہ تو وہ خواب ہیں جیسے آپ نے خواہش کی. یا مثال دے دیتا ہوں میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس. کسی زمانے میں شطرنج بہت کھیلتا تھا، I was 17 years old، تو جب بھی موقع ملتا تھا تو چیس کھیلتا تھا. تو خواب میں بھی میں چالیں چلتا تھا. تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ فرضی ہو گئی اور چیک میٹ ہونے لگا تو آنکھ کھل جاتی تھی کہ کیسے چیک میٹ کچھ کرنا ہے، کیا چال کرنی ہے. تو اسی طرح آپ کوئی بھی obsession پال لیں وہ خواب میں آ سکتی ہے، بعض اوقات اصلی شکل میں اور بعض اوقات کسی پردے کی شکل میں. جو جدید تحقیق ہوئی ہے وہ بڑی مزیدار ہے. اگر آپ کو انٹرسٹ ہو تو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیے، دی ریالٹی آف ڈریمز کے نام سے اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے بہت ساری لیب میں. جی ابھی تک جو وٹ آئی ہیو ریڈ اس کی جو سمرائزڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ رات کے وقت جو معلومات اس کے پاس ہوتی ہیں ان کو خاص ترتیب میں اپنی اپنی جگہ پہ رکھتا ہے تاکہ ان کو آپس میں لنک کر سکے، ریکال کر سکے، نئے کنیکشنز بناتا ہے. اس میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کمپیوٹرز میں جس کو کہتے ہیں ڈی فریگمنٹیشن. تو یور برین از ڈی فریگمنٹنگ آل دی انفارمیشن سو دیٹ اٹ از مور ایکسیسیبل ان فیوچر. تو یہ جو پروسیس ہے نا، اس پروسیس کے درمیان اگر کوئی انفارمیشن آپ کے کانشیس میں آ جائے تو آپ اس کو ویژولائز کر لیتے ہیں. اور آپ کو شاید یہ جان کر آپ میں سے شاید کئیوں کو پتا ہو کہ مادرزاد اندھا خواب نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ مادرزاد اندھا خواب نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کے پاس کوئی تصویری تماثیل نہیں ہوتی، کوئی پکٹوریل پکچرز کی شکل میں سمبلز نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکے. So this is a very strong scientific evidence that a person who is born blind cannot see dreams. تو وہ پھر کیسے دیکھے گا خواب؟ وہ ایک تو خواب سن سکتا ہے، جیسے اگر اس نے کوئی ٹرین کی آواز سنی یا کار کی آواز سنی، اس میں خوف پیدا ہوا تو خواب کے دوران اگر اس کو کوئی ساؤنڈ آ جائے تو اس کو خوف محسوس ہوگا، تو یہ اس کو ہم ڈریم کہیں گے. اسی طرح اگر کوئی اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے تو بھی وہ خواب دیکھ سکتا ہے اور وہ کیفیت ہوگی. لیکن یہ وہ خواب ہیں جن کے بارے میں ہمارے امام اور جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ خواہش ہے، خوف ہے اور یادداشتوں کو ترتیب میں لانے کا عمل ہے جو اس ایکسپیرینس کا باعث بنتا ہے. جو دوسرا گروپ ہے مبشرات، اٹ از انٹرسٹنگ کہ سائنٹسٹ ایگری کرتے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ اس طرح ہے، دیر از اے سیٹ آف ڈریمز وچ وی کین ناٹ ایکسپلین. اور ان کے پاس کنفرمڈ رپورٹس ہیں ایسی ڈریمز کی وچ دے ہیو فیلڈ ٹو ایکسپلین. انہیں وہ فردر سب ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک وہ گروپ ہے جس میں کہتے ہیں کہ آپ کا برین ایز اے بگ کمپیوٹر آپ کو وارن کرتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، یا گیون انفارمیشن کے ڈیٹا پہ کیلکولیٹ کر کے اچھی خبر دے دیتا ہے. اس کی جو سیکنڈ سیٹ ہے دے آر انیبل ٹو ایکسپلین. تو ہمارے پاس اس کی ایکسپلینیشن ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا علم دیا، اور قرآن میں آیا ہے کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے آپ کا خواب سچ کر دکھایا.
ٹھیک ہے. تو سچے خواب موجود ہیں اور پھر حدیث ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے if I'm not wrong. تو سچے خواب سائنس ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی لیکن ان کی حقیقت سے انکار نہیں کرتی. میں وہ میڈیکل ڈیٹیلز بھی نہیں جاؤں گا. انہوں نے برین کے ایریاز بھی لوکلائز کر لی ہیں کہ اف یو ڈسٹرائے دیٹ ایریا یو کی ناٹ سی دی ڈریم. اوکے, آئی ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. خادم حضرات, ہمارے پاس دو بہت معزز خواتین, ابھی نہیں مجھے پتہ چلے نہ گئے ہوں, دونوں ماشاء اللہ نفسیات کے علوم پڑھاتی بھی ہیں اور بڑی پروفیسرز بھی ہیں, اور ایک پریکٹسنگ ہیں اور ایک ٹیچر سائیکالوجسٹ ہیں. تو میری درخواست ہے کہ تھوڑا سا ان کا نقطہ نظر سن لیا جائے. ہمارے درمیان یہ سر کے اسی حلقہ ہے, ہماری اپنے اسی حلقے میں شامل بہت سے ہمارے احباب, بہت سے ایکسپرٹس جو یہاں موجود ہوتے ہیں. ان میں سے ہماری خوش قسمتی کہ خواتین میں سے بھی ایسی اہل علم خواتین ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈاکٹر عرفانہ بھی ان میں سے ایک ہیں. تشریف لائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں جی پروفیسر صاحب کو پچھلے 25 سال سے سن رہی ہوں اور ان سے بہت فیض حاصل کیا ہے, اور آج اگر میں نفسیات دان ہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ میں ان کی وجہ سے ہوں, بیکاز پڑھا میں نے سب کچھ تھا پر میں نے پریکٹس نہیں کرتی تھی 20 سال پہلے. اور ان کو میں نے کہا جی میں کچھ اور کام کرتی ہوں, تو ہی ڈنٹ نو کہ آئی واز اے سائیکالوجسٹ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ کاؤنسلنگ وغیرہ کا کام کیوں نہیں کرتی. تو میں نے کہا جی ہاؤ ڈو یو نو, کہتے ہیں میں خواہ میں یہی واحد فیلڈ ہے جو آپ کو کرنی چاہیے. تو جو کچھ میں کر رہی تھی میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا, اینڈ 20 ایئرس سے آئی ایم جسٹ اے کاؤنسلر, تھراپسٹ, اور پیشنٹس دیکھتی ہوں اور ان کو ٹریٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اللہ کے حکم سے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب پلیز آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ, میں کہنا چاہوں گی انہوں نے ہمارے نفسیات کو بہت ہی ورلڈلی سا کلر دے دیا تھا کہ جی ہم اپنی متاثر کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز آئی تھنک ہم ایک ماؤتھ پیس ہوتے ہیں اللہ کے ہی. ہم سب کے سب اللہ کے نائب ہیں اور ہم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. آفٹر آل ایک اتنا کچھ جب وہ ہمیں دیتے ہیں, آنکھ کان آنکھ بازو, تو ہمیں اس کو کہیں تو یوز کرنا ہے. اینی وے ناٹ ٹو گو ان ٹو مچ ڈیٹیل, یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ میرے حساب سے 2-3 چیزیں ہیں جس کو نفسیات کو اور ہم ریلیجن کو اگر جوائن کریں تو بالکل اٹس دا سیم تھنگ. بیکاز ایک لائن ہے قرآن پاک میں کہ اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, بہت مشہور لائن ہے, بہت سے لوگوں کو یہ آیت کا پتہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں, دوست ہیں, ان کو ڈر اور خوف نہیں ہے. جتنی نفسیات کی پرابلمز ہیں وہ ان 2 چیزوں سے ہی نکلتی ہیں. ڈر خوف ہوتا ہے تو ساری پرابلم سٹارٹ ہوتی ہیں, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کو اس سے نکال دیتا ہے. ولی کون ہوتے ہیں؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ وہ بھی اینٹی ڈپریسنٹ, اینٹی انگزائٹی, اینٹی سائیکوٹک پل ہے قرآن پاک میں, جو میں ساروں کو کہتی ہوں, بتاتی ہوں پروفیسر صاحب کی تصویروں کے علاوہ, اور وہ ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو ہر غصے, ہر چیز کا یہ ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں تنگی میں اور خوشحالی میں, اور غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں, اور ان سے اللہ محبت کرتا ہے. تو محبت کرے گا تو آبویسلی ان کو اس مشکل سے نکال دے گا. تو اس کانسیپٹ کے حوالے سے کہ جی خرچ کرنے میں میرے نزدیک جب خرچ کرنا ہے تو اس کا مطلب خالی پیسہ نہیں ہے, اس میں میں اپنا وقت خرچ کروں گی, میں پیسہ خرچ کروں گی, میں اپنے خیالات کو خرچ کروں گی, میرے جو الفاظ ہیں وہ خرچ ہوں گے, میری سماعت کی جو کیپیبلٹی ہے, کوئی مجھے اپنی پرابلم بتائے گا اور میں شوق سے دھیان سے سنوں گی تو میں وہ ہم اپنی ساری سینسز کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے. سو میرے نزدیک جب بھی میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے, پروفیسر صاحب نے ذکر کیا تو میں
جب صبح جانے لگتی ہوں کلینک تو میں اللہ پاک سے ایک ہی دعا مانگ کے صرف جاتی ہوں کہ اللہ پاک جتنے گھنٹے میں کلینک میں ہوں مجھے نہیں پتا مریض کن پرابلم سے آئیں گے، اور مسبب الاسباب تو آپ ہیں، میں تھوڑی ہوں، میں تو صرف جا رہی ہوں کیونکہ آپ نے میرے ذمہ یہ کام شاید لگایا ہوا ہے، اور آپ نے ہی ان کو ٹھیک کرنا ہے. شفا لوگ میرے سے یہ ایکسپیکٹ کر کے آئیں گے کہ میں انہیں کوئی شفا دوں گی، میں ان کو کوئی پرابلم کا حل دوں گی. نہ میرے پاس حل ہے، نہ میرے پاس شفا ہے، میں تو خود بھکاری ہوں اس کے در کی. تو میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ اللہ پاک مجھے اتنے گھنٹوں کے لیے میرے ساتھ ہر مریض میں میرے دماغ میں کیا ڈالنا ہے، میرے منہ سے کیا الفاظ نکلنے ہیں کہ وہ مریض ٹھیک ہو جائے، وہ اس کی میں دعا کر کے نکلتی ہوں. پھر میں حضرت موسیٰ کی دعا مانگتی ہوں کہ میری زبان سے صحیح بات نکلے. اور جب تک مریض میرے پاس ہوتا ہے ان کو جب وہ کہتے ہیں جی بہت شکریہ، تو بہت دفعہ میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں یہ کام خوش اسلوبی سے کرتی رہوں جب تک کہ اللہ پاک کو منظور ہے میرے لیے کام کرنا. بیکاز بیکاری ہونے میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ساتھ کچھ بھی منسوب نہیں کرتے. اور تھوڑی سی چیز جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی جس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہوتی ہے ہماری لائف میں، اس کہ ایک چیز اللہ پاک نے ہم سب کو دی ہے جو کہ میں اپنے مریضوں سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے اپنی ہر کوالٹی ہمارے میں دے دی ہے، یہاں تک کہ آئی تھنک اس کی وحدانیت بھی ایک طرح سے ہمارے اندر ہے کہ ہم سب اس دنیا میں واحد ہیں، کوئی بھی ریپیٹ نہیں ہوتا انسان. لیکن ایک چیز جو اللہ پاک نے ہمیں بہت دی ہے ہم اس کو یوز نہیں کرتے، اور وہ اللہ پاک کے پاس بالکل نہیں ہے، اور وہ ہے عاجزی. تو ہم عاجزی کو یوز ہی نہیں کرتے. اگر ہم اس کو ہی کرتے رہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کوئی آپ کے پاس آئے کو جی میں تو کسی قابل بھی نہیں ہوں، اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے کرانا ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتا، تو آپ کی وہ پورا ذکر میں ٹائم گزر جاتا ہے، بیکاز آپ نے ہر چیز کو اس کے پاس واپس لوٹا دیتے ہو. میں خود پروفیسر صاحب سے ابھی کسی نے پوچھا کہ گھر کے سکون کا کیا طریقہ ہے، تو اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کر دوں گی، میرے پاس میرج کاؤنسلنگ کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو میرے نزدیک اپنے اگر ہم رولز کرتے رہیں بہت خوش اسلوبی سے کہ جو مجھے اللہ پاک نے رول دیا ہے عورت کا، میں وہ سارے کام کروں. جو مرد کو رول دیا ہے کہ اس نے کما کے لانا ہے، اس میں تسکین ہے کہ وہ گھر کی ضرورتیں پوری کرے گا تو تسکین ہے. ہم ساری باقی کی ضرورتیں پوری کریں گے تو اس میں سسٹم کی، گھر کی، بچوں کی، سوسائٹی کی، سب کی، اور ایونچولی سب چیز ٹھیک ہوگی تو شوہر کی تو تسکین ہے. تو ہم ایک دوسرے کے لیے یوں تسکین بن سکتے ہیں، اور ہم سب کسی نہ کسی سے بھیک ہی لے رہے ہوتے ہیں ایک لحاظ سے. عزت ذلت سب کچھ اللہ پاک دے رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ سسٹم کو دیکھیں تو بچہ جو ہے وہ ماں سے جب کچھ مانگتا ہے تو ایک طرح سے مانگنا بھیک مانگنا ہی ہے نا. ماں جو ہے وہ شوہر سے لے رہی ہے خرچہ نان آف کا، شوہر جو ہے وہ اپنے باس سے لے رہا ہے، باس جو ہے وہ پرابلی فیکٹری کمپنی کے ہیڈ سے لے رہا ہے، وہ آگے سے پروڈکٹ بیچ رہا ہے تو گاہک سے لے رہا ہے. سو ایک سسٹم ہے، ہم سب کسی نہ کسی کو فالو ہی کر رہے ہیں. اور لاسٹ بات میں یہ بتاؤں کہ ایک کنفیوژن بہت زیادہ ہے اس میں کہ جی پروفیسر صاحب کو، اولیاء کو، صوفی کرام کو، کسی کو بھی بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں جی یہ تو مڈل مین ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، ڈائریکٹ کرنا چاہیے. سو میں یہ بھی کہوں گی کہ آئی وش مجھے کوئی بتا دے کہ کسی نے اللہ کو کبھی دیکھا ہے. سو جب بھی مجھے کوئی ایسے بات کہتے ہیں کہ جی ہم کسی سے کیوں، میں کبھی کہوں نا کہ آپ یہ تسبیح پڑھیں، یہ پروفیسر صاحب نے دیا یا یہ وہ، تو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے. میں کہا چلیں آپ ڈائریکٹ مانگے ابھی اللہ سے، اللہ کو کہیں اللہ جی مجھے ڈھیر سارے پیسے دیتے، ٹھیک ہے. میں کہا اب اللہ مجھے بتائیں اوپر سے آسمان کی طرف دیکھیں کہیں سے ڈراپ کر رہے ہیں پیسے. مطلب اس نے بھی کوئی نہ کوئی انسان کو ہی پک کرنا ہے نا وہ دینے کے لیے. تو انڈائریکٹلی اگین یو آر ٹیکنگ فرام پیپل. سو ہم سب ایکچولی اللہ کے طرف سے رول ڈیفائنڈ ہے ہم سب کے، اور ہم اگر اپنے اپنے رول کرتے رہیں گے کبھی بھی کہیں کوئی کنفیوژن آ نہیں سکتی، فرکشن آ نہیں سکتا. باقی اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو معافی چاہتی ہوں. اور پروفیسر صاحب میری پوری کوشش ہے کہ میں سب کچھ کرتی رہوں جو اللہ پاک کی شکل پہ بس اسمائل آتی رہے، بس دیٹس اٹ. ہمیں خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہم میں ہیں. اللہ آسان کرے آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی. ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سن کے تو میں نے اپنی رائے میں سے آپ کا نام نکال دیا. حضرت محترم پروفیسر صاحب کی ایک اور خواہش بھی ہے، اور یقینی ہم سب کی بھی بہت
سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ عملی زندگی میں جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ ایک بنیادی انسانی کردار کے تقاضے ہیں، حریت فکر، حریت اپنے وطن کی آزادی کے لیے، اپنی فکر کی آزادی کے لیے، انہی میں سے ایک خاتون بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. کشمیری رہنما یاسین ملک صاحب کی اہلیہ بشار ملک ہمارے درمیان موجود ہیں. پروفیسر صاحب کی خواہش ہے کہ وہ ہم سے ہم کلام ہوں. میں درخواست گزار ہوں محترمہ بشار ملک صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دس از مائی سیکنڈ سیشن جو میں نے یہاں پہ اٹینڈ کیا ہے پروفیسر صاحب کا. آئی ایم ریئلی شارٹ آف ورڈس کہ یہاں پہ کیا کریں. یہاں پہ تو سب سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور علم لینے کے لیے. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا پروفیسر صاحب سے، آئی تھنک آپ کے پاس پہنچ گیا ہوگا. وہ یہی تھا کہ جب آپ کو اللہ ہر انسان کا، جس طرح یہاں پہلے یہ آئی تھی پروفیسر، وہ کہہ رہی تھی کہ ایوری پرسن ہیز اے رول ان لائف. اللہ نے ہر بندے کی ایک لائف میں اس کو ایک نہ ایک ڈیوٹی دی ہوتی ہے، وہ ایمانداری سے، جس طرح پروفیسر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں انٹینشنس پہ اللہ آپ کو ریوارڈ دیتا ہے. تو اگر آپ کی لائف میں کوئی گولز ہوں یا کوئی ایک نیشن کے فریڈم کی بات ہو یا کچھ سفرنگز کی بات ہو، تو اس کے لیے جب جتنا بڑا گول ہوتا ہے تو اس کے لیے چیلنجز بھی اور ہوتے ہیں، ڈیول بھی اپنی گیم زیادہ پلے کرتا ہے، ٹیسٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں، پیشنس بھی زیادہ اس کے لیے چاہیے. تو اس کی مجھے کچھ تھوڑے بہت آپ ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں سے میں نے اس میں زیادہ ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں کشمیر کاز کے فریڈم کے لیے. کیونکہ ابھی بھی رائٹ ناؤ جو میرے شوہر ہیں یاسین صاحب، وہ اریسٹڈ ہیں، اور وہاں تو یہ روٹین میٹر ہے. وہاں پہ جو ٹارچرز ہوتے ہیں، وہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی جو تعداد ہے ہاف مدرز اور ہاف وڈوز کی، وہ مقبوضہ کشمیر میں وہ عورتیں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے خاوند جو ہیں کہ وہ زندہ ہیں کہ یا فوت ہو گئے ہیں، اور وہ 8 9 10 سالوں سے وہ ویٹ کر رہی ہیں. اور جو ہمارا اسلامک لا ہے اس کے اندر یہ جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو کہ آپ کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی، آپ ری میری بھی نہیں کر سکتے. اور پھر ہاف مدرز کی تعداد جو کہ صدیوں سے ویٹ کر رہی ہیں، کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹا واپس آئے گا کہ نہیں. تو وہاں پہ تو مطلب ایک انتہا ہے ظلم کی اور ڈریکونین لاز کی، اور جس طرح کا ٹارچر ہوتا ہے. تو میں بس یہی چاہتی ہوں کہ پروفیسر صاحب کوئی ایک ورڈز آف وزڈم دے دیں جو کہ ایز آلویز جس طرح وہ گائیڈ کرتے ہیں، کہ جس سے حوصلہ، اور جو یہ نفس کی بات تو سب کرتے ہیں، مگر جتنا مشکل کام ہو اس کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرا چاہیے ہوتا ہے. اور آپ جیسے ہی لوگ ہیں جو کہ اتنا حوصلہ دیتے ہیں اور گائیڈنس دیتے ہیں تو پھر سکون ملتا ہے. تو میرا بس یہی تھا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالی العزیز we hope we can see each other again. if not today, کل یا پرسوں تک میں ضرور آپ کو اب کی انشاءاللہ یہ مراد دل بھی پوری ہوگی. اور ہم سب مل کے، میں تھوڑا سا آپ کو ایک پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ میں کشمیر موومنٹ سے کافی متعلق رہا، فوجی ذرائع سے بھی اور ان کے ذرائع سے بھی. بٹ ونس آئی آسکڈ them a very strange question. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا جہاد لڑ رہے ہو؟ جہاد تو اتنے لمبے نہیں ہوتے، نہ اتنا انتظار کراتے ہیں. تو اس وقت جو لیڈرز آئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب ہم جہاد تو نہیں کر رہے، ہم تو ایک نیشنل وار لڑ رہے ہیں. تو جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے کہا if it's a national war تو پھر it's a war of attrition. جو تھکے گا وہ ہارے گا. اور اگر یہ جہاد ہوتا، اور سچی بات ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ میاں جہاد کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو میرے لیے جنگ کے لیے نکلتے ہیں میں ان کے ہراول دستے میں لڑتا ہوں. تو وہ اتنی دیر نہیں لگتی جتنی ہمارے اس کشمیر کو بائیفرکیشن کو ہوگی. بٹ نیچرلی دے ہیو دیئر اون انٹینشنز اینڈ موٹیوز. دے آر فائٹنگ اے نیشنل وار جہاں ہندو بھی ان میں شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں اور مسلم کاشمیریز بھی ہیں. تو اس جنگ پہ شاید الہیاتی قانون اس لیے نہیں لگے کہ ان کے مقاصد ڈفرینٹ ہیں. خادم حضرات، اس ناؤ سورج جب منہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور حالات بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہیں. ہم اللہ کا احسان ہے کہ ہم اپنے اختتامی اجلاس تک پہنچ گئے ہیں. But if there is any other further question, inshallah ta'ala, that will be answered back. I must say I'm extremely grateful, very, very grateful. آپ کے صبر، آپ کے
عمل کا میں آپ کو بتایا کہ جگہ تنگ تھی, اس مرتبہ شاید تھوڑی بہت آپ کو تکلیف ہوئی ہو. انشاءاللہ تعالی العزیز with your help and with your love and with God's kindness we shall ultimately be creating a much greater forum, better forum, more beautiful. اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ٹائم آتے ہوئے بہت زیادہ خوشی نصیب ہوگی. May Allah be with all of us. بس ایک سپلیمنٹری کوشچن ہے جلیل صاحب. وہ سوال یہ ہے ہمارے ایک بزرگ کا کہ جب جنرلائز اینستھیزیا دیا جاتا ہے تو بھلے سے وہ 4 گھنٹے تک مریض ہوتا رہے, اس کو خواب نہیں آتا, اس کی کیا ریزن ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو خواب نہیں آتا؟ دیکھیں اینستھیزیا نہیں میں غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا. اینستھیزیا کی تو بڑی سٹیجز ہوتی ہیں, سٹیج 1 2 3 4. ایک اینستھیزیا ہم کیٹامین سے دیتے ہیں, اس میں تو آتے ہی خواب ہے. وہ تو ڈس ایسوسیٹیو اینستھیزیا ہوتا ہے, اس میں تو اتنے کلرفل خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اینستھیزیا جو ڈیپ اینستھیزیا ہوتا ہے جس میں آپ کا بالکل کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور اویئرنیس ختم ہو جاتی ہے, اس میں تو آپ نہیں دیکھ سکتے خواب. یہ بات صحیح ہے. جب جنرل اینستھیزیا ڈیپ اینستھیزیا ہوتا ہے تو اس میں آپ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ آپ کو خواب دے سکیں. وہ پروسیس جاری ہوتا ہے برین میں جو میں نے ایکسپلین کیا. لیکن جو ایک قسم کا اینستھیزیا جس کو ڈس ایسوسیٹیو اینستھیزیا کہتے ہیں, اس میں کیٹامین ہم یوز کرتے ہیں. اس میں اگر اینستھیزیا دیتے ہوئے اگر آپ بندے سے کوئی غصے سے بات کریں تو وہ تھرو آؤٹ ایسے خواب دیکھتا ہے کہ اس پہ غصہ کیا جا رہا ہے. اگر اچھی بات کریں تو وہ تھرو آؤٹ ایسے خواب دیکھتا ہے کہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں. تو ڈیپ اینستھیزیا میں چونکہ آپ کی جو اہلیت ہے, ایبلٹی ہے دیکھنے کی, سمجھنے کی, وہی معطل ہو چکی ہوتی ہے, اس لیے آپ خواب نہیں دیکھ سکتے. پر صاحب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حالات میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے لیے دلی کی طرف جا رہے تھے, تو ایک ویرانے میں آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہاں کچھ دیر استغراق کی حالت میں رہے. تو ساتھ چلنے والے نے پوچھا کہ شیخ کیا ہوا؟ تو شیخ نے کہا کہ بوئے دل ہا می آید, مجھے اس جگہ سے دلوں کی خوشبو آتی ہے. تو الحمدللہ گل پیڑا بھی ایک ایسی جگہ بنتی جا رہی ہے کہ بوئے دل ہا می آید, ہمیں بھی اب یہاں دلوں کی خوشبو آنے لگی ہے. یہ اس سال اس سلسلے کا 3را سیشن تھا الحمدللہ گل پیڑا میں, اور ہماری توقع اور ہمارے اندازوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی اور سرفرازی نصیب فرمائی ہے. تو صاحب جیسے فرما چکے کہ اب سورج غروب ہونے کو ہے. یہ وقت ویسے تو ہر وقت دعا کے لیے بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے, مگر یہ دن کا رخصت اور رات کی آمد یہ دعا کے لیے انتہائی خوبصورت لمحے ہیں. سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب پروفیسر صاحب کی صحت کے لیے, تندرستی کے لیے, خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہوں, اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا استاد محترم سے کہ دعا سے اس سیشن کا, اس اینول سیشن کا, اس ہماری سالانہ ملاقات کا اختتام فرمائیں. پروفیسر صاحب دعا فرمائیے. خاتون حضرات, ایک اپنا تحفظ میں نے آپ سے لینا ہے کہ آپ آئیے انشاءاللہ, دل ماں روشن, مگر میرے خرگوشوں کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو. یہ نہ ہو کہ میری ادھر ادھر کی نگاہ, اور بہت سارے آج میں نے کھانے میں انداز تیز دیکھا ہے, تو یہ نہ ہو کہ میری یہ معصوم مخلوق آپ کے ہاتھوں مقتول ہو جائے. اس کا خیال رکھیں. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اپنی اپنی دعا مانگ لیجیے.
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك في نحورهم. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إنا أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیننا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیننا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیننا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل علیہ کل ما ذکرہ الذاکرون. اللهم صل علیہ کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون وسلم تسلیما کثیرا. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. May Allah be with all of us. Thank you. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے نصیب، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے.